علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمہ زہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فبدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا اباتہ من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکسائل یمانی فی فغطینی به فأتیتہ بالکسائل یمانی فغطیتہ به وصرت انظر الیہ وإذا وجهه یطلع لو کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها ريحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین حسینی قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا والدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک ریحۃ طیبۃ کأنہا ریحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک و اخاک تحت الکساء فدن الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختارہ له اتظن لأن اکن معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا والدی وشفیع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلک ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک ریحۃ طیبۃ کأنہا ریحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم وہا ہوا ما والدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتظن لی ان اکن معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب اللواء قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابا تحت یا رسول اللہ اتظن لی ان اکن معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بذاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ بی رسول اللہ بطرف الکساء واومأ بیدہ الیمنی الی السماء وقال اللہم انا حولی اہل البیت وخاصتی وہمتی لہم لحمی ودمہم دمی یلمنی ما یلمہم ویحزننی ما یحزنہم ان حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن عدہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز
وجل یا ملائکتی و یا سکنا سمواتی انی ما خلقت سماء مبنیاتا ولا ارضا مدیاتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری اللہ فی محبت حولائی خمسة الذین هم تحت الکساء فقال الآمن جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل البیت نبوت ومدین رسالتهم فاطمة وابوها وبلوها وبنوها اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال جبرائیل یا رب اعتذن لی ان احبت الى الارض لیکنا معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فحبت الامین جبرائیل فقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی العلا یقرؤک السلام ویخصک بالتحیت والاکرام میوا یا کلو لکا و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیاتا ولا ارضا مدھیاتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور و بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم وقد اذنا لأن ادخل بعکم فحل تظن یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبی ان اللہ قد احا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ملی جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بسانی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جم من شیعتنا ومحبنا الا ونزلت علیہم الرحمت وحفت بهم الملائکت واستغفرت لهم الا ان یتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذن والہ فزنا وفزا شیعت ورب الکعبہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد فقال بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بسانی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جم من شیعتنا ومحبنا وفیہ محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حجت الا وقضى له حجته فقال علی علیہ السلام اذا والہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فزوا وسعدا فی الدنیا وآخرات ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چرا مگر
ہٹائے گئے مگر عباس نے نامدار کی ڈوری چڑھی عباس نے نامدار کی ڈوری چڑھی اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام عمر یہی سوچی لیلا تمام عمر یہی سوچی عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب اپنے بازوں کو دیکھی زینب اپنے بازوں کو دیکھی عشق غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسی قیامت رکی اللہ جانے کیسی قیامت رکی رہی ذکر غم حسین سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. پہنچے یہ نظمیوں ذیشاں کے سامنے جس طرح پائے جس طرح پائے کے ساتھ ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کٹورے خالی کٹورے کے کر بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روز ختم ہم سے پاؤں گے ہم سے پاؤں گے عصر کو کے سامنے حلال میں تو یہ حکم رسول ہو حیوان کا خون
فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین پیاسے حسین کے سامنے رکھ لے اٹھا کے سر پا ادب سے یہ چاہیے موسیف جب آئے صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین اور تخت پر یزید پھیلائے پاؤں میں ڈاؤں پھیلائے پاؤں میں ڈاؤں کے سامنے پہنچے نظمیوں اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے شہر مدینہ جنگل قریب ہے زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے لینے کے واسطے ملا کل موت آتے ہیں مقتل کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں مقتل کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں صبح منزل آخر یا ہوئی لیکن یہ صبح سبتے نبی کو کہاں ہوئی جس جا سواری رکے نہ آگے رواں ہوئی ہے سپاہ خسرو کون مکاں ہوئی 6 گھوڑے بدلے دوشے نبی کے سوار نے لیکن قدم بڑھایا نہ لیکن قدم بڑھایا نہ جنبے جو مرخبوں نہ پائی حسین نے ایک مشت خاک جھک کر اٹھائی حسین نے خود سونگیا بہن کو سنگائی حسین نے ہمشیر کی سنیے دعائی حسین نے ہمشیر کی سنیے دعائی حسین نے یہ خاک گو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بوئی سے آتی ہے بھیا تمہارے خون کی بوئی سے آتی ہے عباس کو پکارے نا آگے علم بڑا منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چھاؤں ہم شکل مصطفیٰ کو ندا دی بڑے نہ جاؤ بیٹا خنات گھیرو سراچے یہی لگاؤ غرے کو تو ہوا ہے
ہمارا سفر تمام 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام القصہ خیمے ہو گئے استاد جا بجا اور خیموں میں اترنے لگے آل مصطفیٰ دیوڑی سے پر کجاوے زینب نہیں ملا خود اہتمام کرنے لگے شاہ کربلا خود اہتمام کرنے لگے شاہ کربلا خنات اکبر و قاسم نے آن کر عباس گرد پھرنے لگے نیزتان مسند پہ یا بٹھا کے بہن کو شہ ہدا کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا تھے دست بستہ گرد جوانان با وفا لے لے کے نظر آئے زمیندار کربلا لے کے نظر آئے زمیندار کربلا استاد فرد خلق سے شبیر ہو گئے نظروں پر ہاتھ رکھے بغل کی ہو گئے نظروں پہ ہاتھ رکھے بغل کی ہو گئے بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں پھر کیا بیان اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں میں ماں ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو یہ زمین تو چند رہوں یہاں رہنے سے میرے سب یہاں آرام پائیں گے خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں خاک گے شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے دینار دے کے 60,000 پھر ان سے یہ کہا بخشی تمہیں زمین یہ میں نے ابا کر دیا شبیر کے معاملے پر یہاں سب نے رو دیا لکھنے لگا قبالہ زمیندار کربلا لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا پھول پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے لو مولی زمین یہاں بستی بسائیں لو گے مولی زمین یہاں بستی بسائیں گے مرحوم ہو رہا تھا خبالہ کے ناگہاں خیمے سے ایک زنے عربیہ ہوئی آیا سرتا خدام لباس میں سارا بدن نہا پر اس پہ یہ حیا کے لرزتے تھے استخوان بیتاب ہو کہ الفتیں اکبر میں آئی تھی راوی نے لکھا ہے کہ زہرا کی جائے تھے راوی میں یہ لکھا ہے کہ زہرا کی جائے تھے لے کر بلائے بھائی کے کچھ کان میں کہا اور جلد یوں پھری کے نسایا نظر پڑا کرسی سے تڑپ کر
گرے شاہ کربلا عباس نے اٹھا کے کہا کیا ہوا عباس نے اٹھا کے کہا کیا ہوا مولا بتا قسم تجھے شیر بطول کی کیا کہہ گئی نواسی جناب رسول کیا کہہ گئی نواسی جناب رسول کی شہ بولے ہاں مجھ سے زینب کا تھا کلام بھیا خبال میں میرے اکبر کا ہو انعام یعنی کس کے ملک میں ہو یہ زمین تمام ابا جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے ابا جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے خبر کی جگہ لی اکبر جو پائیں گے خبر کی جگہ لی اکبر بھی پائیں گے بارہ دیگر سلوات صلی اللہ علیہ نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے رائے دعا دے میرے کوثر نے مجھے رائے دعا دیتے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شہ کا پرسا مجھے سب اہلِ آزاد شہ کا پرسا مجھے سب اہلِ آزاد نام پر شاہ کے پانی جو پلا دے علی کے لال شہ مشرقین دے دیں گے علی کے لال شہ مشرقین دے دیں گے مزاج دان مشیت ہے چین دے دیں گے مزاج دان مشیت ہے چین دے دیں گے جو بات آئی پسر کی کہا یہ راہب نے جو بات آئی پسر کی کہا یہ راہب نے اگر خدا نہیں دے گا حسین دے دیں گے اگر خدا نہیں دے گا حسین دے دیں گے علی کے لال شہ مشرقین دے دیں گے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فاتحہ
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے سید عابد رضا زیدی مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب فرمائیں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. الحمد للہ کما ہوا اہلہ. الحمد للہ علی کل حال. والصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی النبتہی الاتہامی وعلى صاحب رحمت المحمدیہ عصمت الفاطمیہ ولایت العلویہ خلق الحسنیہ شجاعت الحسینیہ صبر السجادیہ علم الباقریہ صدق الجعفریہ قزم الموسویہ رضاعت الرضویہ جود التقویہ حلم النقویہ حیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المجاہدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم منحرفين عنهم والشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بھیجتے محمد علیہ محمد پر. عزیزان محترم اور دوستداران عزیز، قرآن مجید کے محترم مقدس اور ناقابل فراموش الفاظ پارہ 30 سورہ والفجر جو 24 گھنٹے میں ایک مخصوص وقت کے نام سے ہے، اس کی آخری آیت چند آیتوں کو 3 دن سے مسلسل میں آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں. جو آیت چھٹے امام علیہ السلام کی معتبر اور صحیح حدیث کے مطابق سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے
کہ انسان کو اطمینان کس طریقے سے نصیب ہو اور کیسے انسان اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ ساری دنیا کے تھنکر، سارے دنیا کے فلاسفر، سارے دنیا کے لکھنے والے اسی بات پر اپنی کوششیں صرف کر رہے ہیں کہ آخر راہ اطمینان پر قافلہ انسانیت کو کیسے گامزن کیا جائے۔ اس میں کچھ لوگوں کو کامیابی ملتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ملتی، لیکن بہرحال ایک مسلمان کو اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن مجید نے جو فیصلے کر دیے ہیں، چاہے دنیا پورا زور لگا دے، اس سے کوئی بات الگ نہیں ہو سکتی۔ اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، بی الرٹ یعنی الرٹ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں۔ اللہ اس بات کو کان کھول کر آگاہ ہو کر سن لو کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر قلب کو اطمینان ملتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک فیصلہ ہوا اللہ کا اور ایک اعلان ہوا متنبع کر کے اللہ کا مطلب بالکل سنو بھائی، دیکھو ادھر آگاہ ہو جاؤ کہ اگر اطمینان مل سکتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف اگر آپ نے پڑھا قرآن میں، کل ہم قرآن پڑھیں گے اللہ کا ذکر، لوگ یہ کہتے ہیں نا آج کل کہ آپ کو ذکر علی کرنے سے کیا فائدہ اور ذکر اہل بیت آپ خالی کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ کل کی مجلس کے بارے میں مجھے احساس ہے کہ وہ زیادہ رچ اور ذرا ڈیپ ہو گئی تھی، لیکن آج گھبرائے نہیں، اور اطلاع عرض ہے کہ مولانا کا فون آیا تھا، انشاءاللہ کل مولانا تشریف لے آئیں گے، اور کل 3 محرم 1405 کی جو مجالس ہے، 1425 کے جو مجالس ہے اسے انشاءاللہ مولانا علی رضا صاحب قبلہ کعبہ اللہ نے شفا عطا فرمائے صلی اللہ علیہ تعالیٰ کو کہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ذکر سے کیا فائدہ، اللہ کا ذکر کیجئے۔ تو ہم سب سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب کسی کا ذکر ہوتا ہے تو مختلف پہلو ہوتے ہیں اس کے ذکر کے، یا تو اس کی صورت کا ذکر ہوتا ہے، یا اس کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے، یا اس کے کمال کا ذکر ہوتا ہے، یا اس کے بال بچوں کا ذکر ہوتا ہے۔ فلاں آدمی، کیا کہنا، بڑا خوبصورت آدمی ہے، آنکھ اس کی ایسی ہے، ناک اس کا ایسا ہے، رنگ اس کا ایسا صاف ہے، بال ایسے بناتا ہے، کپڑے ایسے پہنتا ہے، یہ اس کا ایک ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے صفات کا کیا کہنا، صاحب فلاں یونیورسٹی میں اس نے گولڈ میڈل لیا، فلاں جگہ وہ گیا تو اس نے ٹاپ کیا، فلاں جگہ فرسٹ ڈویژن پاس ہوا، فلاں جگہ گیا تو اس نے صاحب پدم بھوشن کا خطاب لیا، پدم شری کا خطاب لیا، ستارہ امتیاز لیا۔ یہ مطلب یہ کہ اس کی کوالٹیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تیسرا تذکرہ یہ ہوتا ہے صاحب کیا کہنا، ارے مکان بھی دیکھا نہیں، زبردست مکان بنایا اس نے، اور یہ فلاں وغیرہ وغیرہ، یہ ایک تذکرے الگ ہوتے ہیں۔ صاحب کپڑا پہننے میں بڑا ہی وہ نفاست پسند آدمی ہے، کپڑے ایسے پہنتا ہے۔ اور صاحب بچوں کا تذکرہ، فلاں اس کے بچوں کا تذکرہ، اب کیا تربیت بچوں کو دی ہے، بہت اچھے بچے ہیں، کیا اچھی ان کی بچی ہے، کیا اچھے ان کے دوست ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو یا تو اس کی صورت کا تذکرہ ہوتا ہے، یا اس کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، یا اس کے گھر کا تذکرہ ہوتا ہے، یا اس کی فیملی کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے متعلق چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو آئیے ہم بھی اللہ کی آنکھوں کا ذکر کریں، اللہ کے کان کا ذکر کریں۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، ہم کسی اور کا ذکر نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے کان کا ذکر کریں، اللہ کی آنکھوں کا ذکر کریں، اللہ کے پیروں کا ذکر کریں، اللہ کے جسم کا ذکر۔ بھائی ذکر تو ایسی ہوگا نا، کسی کا ہوگا تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کے علم کا ذکر کریں، اللہ کے کرم کا تذکرہ کریں، اللہ کے رحمانیت کا تذکرہ کریں، اللہ کے گھر کا تذکرہ کریں۔ تو ہمیں کوئی ذکر، بھائی دیکھیں گھر کسی بھی چیز اللہ کے گھر کا تذکرہ کریں۔ اب جس چیز کا بھی اللہ کا تذکرہ کرو گے، اتنا ہم جانتے ہیں کہ جہاں تذکرہ شروع کیا مشرک ہوئے۔ جہاں تذکرہ، میں نے بتا دیا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تذکرے کا طریقہ۔ جہاں تذکرہ شروع کیا مشرک ہوئے، جہاں کہا اللہ کی آنکھ ایسی ہے مشرک ہو گئے، جہاں کہا اللہ کا کان ایسا ہے مشرک ہو گئے، جہاں کہا اللہ کا ہاتھ ایسا ہے مشرک ہو گئے۔ تو چلو بھائی یہ ذکر کرو، کچھ نہیں کم سے کم کپڑے تو پہنتا ہوگا۔ جہاں کہا کہ اللہ کپڑے ایسے پہنتا ہے مشرک ہو گئے۔ اچھا اللہ کے گھر کا تذکرہ کرو، چلو بھائی وہاں یہ طے کیا جائے اس کا لیونگ روم کدھر ہے، اس کا کچن کدھر ہے، اس کا ڈرائنگ روم کدھر ہے، آخر وہ گھر کے اندر کیا کہتا ہے۔ پہلے آپ کو معلوم ہے بھائی سوال یہ بھی، میں نے ایک دن سوچا بیٹھ کر کہ اللہ نے گھر بنا دیا اپنا خالی خالی، کم سے کم اس میں کچن بناتا، کم سے کم اس میں ایک ڈرائنگ روم بناتا، اس کے اندر واش روم بناتا۔ کہنے لگے چونکہ بناتا ضرور بناتا ہے، اس لیے کہ وہ گھر ہے ہی نہیں جس میں یہ سب چیز نہ ہو۔
اللہ کا گھر گھر نہیں ہے، بالکل گھر نہیں ہے. میں اسے نہیں کہوں گا بیت اللہ، اس لیے کہ بیت نہیں ہے. اللہ کا ہو تو گھر نہیں ہے، اس لیے کہ گھر اگر ہے تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس میں لیونگ روم ہوتا ہے جس کو ڈرائنگ روم پہلے کہتے تھے، دیوان خانہ، اس میں لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں. اس کے اندر رفع حاجت کے لیے واش روم ہوتا ہے، زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں اس سے مہذب. وہاں پر کچن ہوتا ہے جس میں کھانا پکتا ہے، گھر والے کھاتے ہیں. اس میں پڑھنے کا روم ہوتا ہے جس میں بیٹھ کر آپ مطالعہ کرتے ہیں. پھر یہ کیسا گھر ہے؟ کہا یہ ان لوگوں کے لیے گھر ہوتا ہے جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کے لیے کچن بنے گا. کہنے لگے اس میں آپ جتنی ضرورتوں کی بات کر رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کھاتا نہیں ہے، اللہ پیتا نہیں ہے. اچھا سوتا ہوگا کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں آتی تو نیند کیا آئے گی؟ تو کہا اس لیے اس کا گھر بالکل سپاٹ چوکور بنا ہوا ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں. تو جن جن چیزوں کی اسے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی اس کے گھر میں بھی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. لیکن جب بھی اس کے گھر کا تذکرہ کرو گے تو اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا جس کو اللہ نے ید اللہ کہا ہے، جس کو عین اللہ کہا ہے، جس کے زبان کو لسان اللہ کہا ہے، جس کو فعل کو فعل اللہ کہا ہے، جس کے قلب کو قلب اللہ کہا ہے، جس کے سوچنے کو مشیت اللہ کہا ہے. معلوم ہو اللہ کا ذکر کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. علی کا ذکر کرو گے جب تب اللہ کا ذکر ہوگا اور شرک سے بھی بچ جاؤ گے. اب اگر اس نے اپنے صفات سے اتنا مشابہ رکھا، اسی لیے بڑے بڑے خبیث نکلتے ہیں دنیا میں. انہوں نے کہا یہ بتائیے اگر پانی نہیں تھا تو کربلا والوں نے 3 دن تک طہارت کیسے کی تھی؟ میں پڑھتا ہوں نہ سوچتا ہوں، بیچ میں آ جاتی ہے تو آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے. آپ سے مراد آپ بھی نہیں ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو ایسی بات سوچتے. تو ناصر ملت علیہ الرحمٰن نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس طریقے سے تھے کربلا والے جیسے 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبے میں تھیں. صلوات دے دے محمد علیہ محمد. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم نے بھیجا ہے اپنی طرف سے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا. وہ تمہارے جیسے نہیں ہے، سمجھانے کے لیے گئے تاکہ تم سمجھو. اگر میرے جیسے نہیں ہے، خدا نہیں ہے تو تمہارے جیسے بھی نہیں ہے. اگر خدا نہیں تو اسی لیے شاعر نے کہا نا کہ علامہ اختر علی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، تو عطا فرمائے اور ان کے سائے کو ہماری قوم کے سائے پر سروں پر قائم رکھے. عظیم شخصیت شعر کہتے ہیں کہ علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا. صلوات دے دیں آپ محمد علیہ محمد پر. میں انشاءاللہ آپ کو اپنے کو سنبھال کے پڑھوں گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن مولا علی کی بھی کچھ فضائل پڑھ دیے تو بات بیچ میں آئے گی. تو آپ یہ غور کیا کہ ذکر ان کا ہوگا، اس کے بچے نہیں ہیں. تو جب اب اہل بیت کا مطلب ہم کو بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ رسول کے ذریعے سے پیدا ہوئے، رسول کی بیٹی ہوئی، رسول کے بیٹے ہوئے، اس لیے یہ رسول کے آل کہلاتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کی آل ہے. اس لیے آپ کہیں گے اللہ کی آل، اللہ کے، ارے بھائی اللہ خدا الہیات کی جو بحث ہے، اللہ محدود نہیں ہو سکتا. یہ بھی تو ہے نا، آپ نے صفات ثبوتیہ و سلبیہ پڑھے ہیں. اللہ محدود نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں اللہ فلاں گھر میں ہے. اللہ کہتا ہے کہ پوری کائنات میں میں سما نہیں سکتا، حدیث قدسی، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ حدیث ہے. اب مومن کے دل کی وسعت آپ پتہ لگائیے. اقبال نے کیا اچھا شعر کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. بہرحال بات آتی گئی. تو یہ جب اللہ کے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو جب اللہ کا سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی بات میں آج رش نہیں لے جاؤں گا گہرائی میں، جب اللہ کا گھر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ کے گھر والے نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے یہ اللہ کے گھر والے وہ ہیں کہ جو اس گھر کے متولی رہے نسل در نسل. توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ اللہ کا گھر ہے. اب لوگ کہتے ہیں اکثر کہ یہاں آپ آگے سجدہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں ان باتوں کو واضح کرتا چلوں. کچھ لوگوں کو نہ جانے کوئی سب باتیں کھلتی ہیں. اب کچھ لوگ بیمار دماغ کے ہو جاتے ہیں. اصل میں ان کو ہر بات ان کا میں نے لکھا ان کو ایک بیماری لگ گئی ہے، کھلنے کی بیماری. ان کو بس اہل بیت کی طرح منصوب ہر بات کھلتی ہے. نعرہ حیدری کھلتا ہے، علم کھلتا ہے، وہ کھلتا ہے. کوئی سجدہ کر رہا ہے، اچھا کعبے کا سجدہ جائز ہے؟ جو کعبے کا سجدہ کرے وہ مشرک ہے، اور جو کعبے کا سجدہ کرے وہ کافر ہے. بھائی میں یہی رہتا ہوں، آپ پوچھ لیجیے گا. کوئی بات تو ایسی بات نہیں. میں جتنی باتیں پڑھی آپ کے سامنے، جو کعبے کا سجدہ کرے وہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کعبے کا جو سجدہ کرے جیسی کرے گا ویسی کافر ہو جائے گا.
اس لیے کہ کفار و مشرکین کعبے کا ہی سجدہ کیا کرتے تھے. تو کعبے کا سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ اللہ کا ہوتا ہے، کعبے کی طرف ہوتا ہے. تو اللہ یہ بتا رہے کہ اگر کوئی کسی طرف جھکے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ اس کا سجدہ کر رہا ہے. اس کے سجدے کو اٹھا کے یہ پوچھتے ہیں اسے خدا سمجھ رہے ہو کہ نہیں. اگر وہ کسی چیز کی عظمت کا احساس کر کے جھک جائے تو وہ اس کی عظمت کا احساس کر رہا ہے، وہ اسے خدا نہیں سمجھ رہا ہے. اس سلسلے میں پورا چیپٹر آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب میں کشف الاسرار میں قائم کیا ہے باقاعدہ، جو میں بیچ میں اپنی تقریر کا جو ایک میں نے انداز بدل چکا ہوں، دوسری طرف نہیں جاؤں گا. تو آئیے یہ اللہ والے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہوتی ہے. اللہ والوں کا تعارف جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ سے نہیں ہوتا، وہ یہاں پر پہچان کے لیے میں کیا حدیث کے ساتھ پڑھ لیجیے آپ. جب جبریل نے یہ پوچھا، بھئی یہاں پہ پوچھے گا، آج میرے پاس کیا کہتے ہیں نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی سے فون آیا ابھی یہاں پہ نکلتے وقت. ان کا بھئی عاشورہ کسے کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے. میں نے کہا آپ معصوم میں آ جائیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کو بتا دوں گا. تو اس لیے بیچ میں وہ شاید آ جائیں، وہ جرنلسٹ تھوڑے سے ہیں جو، اور شکاگو ٹریبیون کا فون آیا تھا 2 آدمی. میں نے کہہ دیا بھئی ایک لفظ کے اندر آپ انہیں سمجھا دیے کہ عاشور کون سا دن ہے، تاکہ آپ لوگوں، میں نے کہا بھئی آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو یہاں کے ذمہ دار ہیں، میں ٹیلی فون پہ اتنے وقت میں نہیں بتا سکتا. تو میں شکاگو ٹریبیون کو کوئی جواب دیا، نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے جرنلسٹ کو میں نے کوئی جواب دیا. میں نے کہا آپ معصوم میں آئیے، ایک بات یاد رکھیے، کوئی پوچھے تو پتہ کہ عاشورہ کون سا دن ہے، تو ایک لفظ کہیے گا کہ جس دن حق اور باطل کو الگ کیا گیا ہے وہ دن ہے. بس یاد رکھیے گا، حق اور باطل مل رہے تھے، تلبیس سے حق کو باطل ہو رہی تھی. جس دن حق کو باطل سے ملا گیا، کیا گیا، اس عاشورہ وہ دن ہے. اور جو کارنام حسین ان کے ساتھیوں نے انجام دیا، میں بتاؤں جس سے پوچھے اور ترجمہ کر دے اس کا. اور دوسرا یہ ہے کہ عاشورہ وہ دن ہے کہ اس سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طاقت کے بغیر حق حاصل نہیں ہو سکتا. عاشورہ وہ دن ہے جس دن حسین اور ان کے ساتھیوں نے یہ بتایا کہ طاقت حق نہیں ہوا کرتی، حق خود سب سے بڑی طاقت ہوا کرتا ہے. یاد رکھیے گا یہ بات اب بتا دیں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر آدمی، اور حسین نے کربلا میں عاشور کو یہ بتایا کہ حق چاہے جتنا کمزور ہو وہ ہمیشہ باقی رہے گا، باطل جتنا مضبوط ہو وہ مٹنے والا ہے. حق جتنا کمزور ہو عزت اس کے قدموں سے لپٹی رہے گی، باطل جتنا مضبوط ہو ذلت اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی. ان سب چیزوں کے ایک مسلسل وہ ہے کہ یاد رکھیے گا عاشورہ اس دن کا پورا کہ پورا حق، اسلام کا نہیں، حق اور باطل ایک ہو رہا تھا. توجہ کیا آپ نے. اسلام مٹتا کیسے؟ یزید اسلام مٹا تھوڑی رہا تھا، اسلام باقی رہتا لیکن شکل بدل جاتی. یعنی اسلام تو ہوتا لیکن نام یزید کا ہوتا، خلیفہ یزید کہلاتا. توجہ فرمائی آپ نے. تو حسین تو یعنی اسلام کا نام ہوتا اور سارا کام باطل کا ہوتا. تو حسین نے حق اور باطل کو الگ کیا ہوتے اور مٹ چکا تھا اسلام. اقبال نے یہ نہیں کہا کہ حقا کے، خواجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ حقا کے بقائے لا الہ الا حسین، حقا کے بنا لا الہ الا حسین. بنا رکھیے اس دن. یہ بات میں نے تاکہ جو لوگ بتائیں صحیح بتا دیں لوگوں کو. تو یہ ہے ذکر علی اور ذکر اہل بیت، یہ ہماری زندگی ہے. تو جب ان کا ذکر کرو گے تو خدا کا ذکر ہوگا. اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو وہ عبادت ہے. علی کا ذکر کرو وہ عبادت ہے. کل میں نے عرض کیا تھا، آج کل یہ بھی ایک بات چلی ہے، ارے بڑے آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک پوری کے پوری اندر سازش آرگنائزیشن بن چکی ہے. اس کے خفیہ آدمی ہیں، ہمارے ملے سے نوٹ ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے. ایک بات ٹیپ ہو رہی ہے، وہ جاتی ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے باقاعدہ کہ اس بات کو کیسے ختم کیا جائے. ان کے خفیہ آدمی ہیں ان لوگوں کے باقاعدہ اندر. اپنے مومنین کی بات کر رہا ہوں، سن لیجئے. شیعوں کے جو شیعہ کہتے ہیں اپنے کو، ان کے آدمی ہیں، ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ہماری ایکشن کو نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس بات کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں کہ اس تحریک کو جو محبت اہل بیت کی ہے، جو ولایت اہل بیت کی ہے، جو محبت اعزا کی ہے، اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. بہت وہ لوگ سنجیدہ ہیں، بڑے سسٹمیٹک ہیں، اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور بات ہے کہ علامہ عرفان ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ علی والے اپنا مستقبل نہیں سوچتے، اپنا کام کر جاتے ہیں، مستقبل خدا سنوارتا ہے. یہ الگ بات ہے. وہ تو بہرحال وہ باقاعدہ ایک چیز میں تقریرا نوٹ کی ہے کہ یہاں سے لے کے آپ چلے جائیں جرمنی، جاپان، ہندوستان تک سارے ذاکرین ایک ہی بات پڑھ رہے ہیں. آخر اگر اندر سے ایک نہیں تو ایک بات کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یعنی وہ ذاکرین جو مخالفت اعزا کر رہے ہیں، سجدہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور یہ لوگوں کو نصیری بنایا جا رہا ہے، اور قبر کے اندر صاف فرشتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ سب تقریریں ٹیپ ہیں باقاعدہ. یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ایک تحریک جو ولایت اہل بیت کی ہے،
یہ اس کے اوپر ہی صاحب یہ سب کو نصیری بنا رہے ہیں، اس کا نصیریوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور صاحب قبر میں فرشتوں کی کوئی حقیقت نہیں، علی آئیں گے بچائیں گے، پوری ایک فہرست ہے. میں جلدی جلدی اس لیے رک جاتا ہوں کہ وقت نہ چلا جائے، صرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں تاکہ آپ ہوشیار رہیں اور آپ کا ذہن کھلا رہے. ارے بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، بہت آج ذرا آرام سے پڑھوں گا، فزیکل کنٹرول کر کے. کل کھڑا ہو گیا، مائک گر گیا، عورتوں نے کہا صاحب کسی نے مائک ہی نہیں ٹھیک کیا، صاف آواز نہیں آ رہی تھی اس کے بعد. تو صلوات بھیج دیں آپ ہمارا. میں اب سنیں، اچھا ایسی صلوات پڑھ کے آپ کل کی جیسی مجلس پڑھوانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب نصیری بنا دیتے ہیں، کہا ہے کہ خواہش مولا نصیری بنا دیتے ہیں. ارے بھائی دنیا میں شیعت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ اتحاد کے چکر میں جماعت اسلامی والوں کی تعریف کریں، خلفاء کی تعریف کریں، تبلیغی جماعت سے مل جائیں، فلسطین سے مل جائیں، دنیا میں ہر ایک کے ساتھ مل کے ہر ایک کی تعریف ہو سکتی ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے نہیں ایسی بات نہ کیجئے کہ کسی کو برا لگے. تو جب سب کی تعریف ہو سکتی ہے، جنہوں نے علی کا گھر جلایا تھا، تو اگر کوئی علی کو خدا کہتا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ آپ یہاں آئنسٹائن کی تعریف نہیں کرتے، علم کی بنیاد پہ کرتے، جو بات پسند آ جائے. ہمیں اس کا ایک انداز محبت پسند ہے. اچھا جو لوگ بولتے ہیں ان سے سن لیجیے پھر بات آگے. آپ جو مجھے عزت دیتے ہیں نا، یہ ہم سے ہمارے ضرف سے بہت زیادہ ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، پوری دنیا میں جو دیتے ہیں. جلالی صاحب بیٹھے وہاں کوئی نہیں جاتا، ہم تو ان کے پیروں کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے جوتا اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے سارے کے سارے امریکہ میں جتنے مولانا ہیں سب وہ مرجع تقلید ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بے شک وہ مرجع تقلید ہے، سب جانتے ہیں. لیکن آپ ہمیں کتنی عزت دیتے ہیں. ختنے کی دعا پڑھوائیں تو ہم سے، بسم اللہ کرائیں تو ہم سے، سالگرہ میں لائیں تو ہم سے، مجلس پڑھوائیں تو ہم سے، سیوم تو ہم سے، 40واں تو ہم سے، نکاح تو ہم سے، خدا نخواستہ طلاق تو ہم سے. سارے ساتھ ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں. آپ ہمارے اوپر لیے ہیں، گاڑی بھی لیے ہیں، چپل بھی اٹھا رہے ہیں، اب بھی ٹھیک کر رہے ہیں. کبھی کوئی قبلہ و کعبہ پڑھ کے یہ نہیں کہتے ہم اس قابل نہیں، ہمیں نہ مانو، ان کو جا کے مانو. ہر آدمی کی جتنا مطلب اس کا وہ ہے. اگر وہ کم سے کم میرا وزن اگر 10 کلو کا ہے تو آپ مجھے عزت کم سے کم 60 کلو کی دے رہے ہیں. یہ بات تو طے ہے نا بھائی. وہ تو رحمت پروردگار ہے، وہ تو اس کا رحم ہے، عدل تو نہیں ہے. عدل کرے گا تو ہم تو کہاں کے چلے جائیں گے. وہ اس کا رحم ہے، آپ کا اخلاق. کبھی ہم نے کوئی مولانا کو امریکہ میں نہیں سنا کہ یہ کہہ رہا ہو صاحب مجھے اتنا مانیے میں اس قابل نہیں ہوں. اور سب آدمی کو دماغ تو بتایا نا کہ ہندوستان کی بڑھیا عورتیں پاکستان کی اور مولانا دو کا یہاں ایئرپورٹ تو امریکہ میں اترتی دماغ آسمان پہ پہنچتا ہے. ہاں دو یہاں وہاں کی بڑھیا عورتیں جو آتی ہیں نا، وہ آنے کے بعد بس یہاں ایسا بھول جاتی ہے کہ نہ بچوں کو دینیات سکھاتی نا وہ آ کے یہاں کے اسے بھول جاتے ہیں کہ بچے مولانا یہاں کے بچے ایسے ہیں. وہ بھی کہتی ہیں وہ اور مولانا ہم لوگ ماشاءاللہ قبلہ و کعبہ جتنے ہیں. ایئرپورٹ پہ اترے آیت اللہ بن گئے. معاف کیجیے گا، ان کے دماغ آسمان پہ، باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں اڑ رہے ہیں. یعنی ابھی تک تو ہمارے جو نمبر 1 کے ذاکرین ہیں وہ تو بیچارے وہاں سائیکلوں پہ جا کے مجلس پڑھتے ہیں. ان سے پوچھیے کہ آپ تک ہاں 4 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تھک گئے. تو بہرحال اب وہ بھی اس لیے کہہ رہا ہاں سب کے دماغ آسمان پوچھے ذرا. تو اتنے امریکہ میں علماء ہیں، یہ بتائیے کہ جو ہماری لائن ہے ڈاکٹرز ہماری لائن تو فقہ کی ہے، حدیث کی ہے، تفسیر کی ہے، یہی تو لائن ہماری ہے. اس پر کس نے کتنی کتاب لکھی ہے جو آپ اپنے کو بہت بڑا چاہتے ہیں، اور اس پر بھی کہتے ہیں قوم ایسی کم بخت، قوم ایسی ہے. بھائی قوم کیا ایسی ہے؟ آپ نے کیا کام کر کے دیا بھائی اس ٹائپ کا؟ اور جو کام انگریزی اسکول یہ تو ایک ملا اصغر صاحب نے جتنا کھول دیا ہے اس کا 5% بھی کوئی مولوی نہیں کھول سکتا. وہ تو ملا اصغر بھی کر گئے مرحوم. وہ کون سی کام ہے؟ وہ لائن کا تھوڑی ہمارا کام ہے. تو جو ہماری لائن کا کام ہے آپ نے اس نے فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، تاریخ میں، تحقیق میں کتنے علماء نے پورے امریکہ میں اتنے ماشاءاللہ علماء کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی لائن میں کتنا کام کیا ہے، پھر بھی آپ عزت دیتے ہیں. میں ان کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، بڑا محنت کر رہے ہیں. ایک بڑا ٹینشن ہوتا ہے، قوم کے کام آتے ہیں، ایسی قسم کے کام ہے کہ میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، اس میں الجھنیں آ جاتی ہیں. لیکن کوئی آدمی بہرحال جو عزت پا رہا ہے، جو ہم چاہے کھائیں چاہے پیئیں، یا عزت ہے مکان ہے سب آپ ہی تو دیتے ہیں نا، چاہے نظر کے نام سے دیں، چاہے مجلس کے نام سے دیں، چاہے کسی نام سے دیں. آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم کو اتنا نہ مانو، ہم بہت اوپر ہیں. جو مانتا ہے خوشی کے مارے دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اب یہ بتائیے، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں مولا علی کو خدا کہہ رہا ہے اگر، تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ یہاں کہہ رہا ہے، امریکہ میں کہہ رہا ہے، وہ بیچارہ شام میں کہہ رہا ہے. آپ امریکہ کے مسائل حل کیجئے، آپ سیریا میں کیوں پڑے ہوئے بیٹھ کر؟ اس میں ایک مزہ ہمیں آتا ہے اصل میں. بس سن لیں آپ ایک بات، ہمیں مزہ کیا آتا ہے؟ کوئی بات نہیں، دائرے شریف سے باہر نہیں، توجہ کر رہے ہیں. ہمیں ایک مزہ آتا ہے اس لیے ہم تعریف کرتے ہیں. اب وہ مزہ کیا ہے آپ سن لیجیے. آپ
بس اس کے بعد میں میرا موضوع آج کا دوسرا ہے. آج کا موضوع ہے میرا علم مبارک. سن لیجیے اس کو, علم مبارک کی اہمیت. یہ جو کہا ہے خواہش ہے کہ ہمیں مزاق کیا آتا ہے, کیوں ہم کہتے ہیں. میں ہوں, میرے آپ چاہنے, میں اپنی مثال دیتا ہوں زیادہ کہ دوسرے لوگ جو ہے سمجھتے نہیں, بہت سی بات میری کہیں سے کہیں کر دیتے ہیں, اس لیے سب میں خود کو لاتا ہوں. میں ہوں, میں نے مدرسہ نازمیہ سے مولوی پاس کیا, عالم پاس کیا, اس کے بعد قابل کی ڈگری لی, پھر 2 سال فاضل کی ڈگری لی, پھر اس کے بعد ممتاز اللہ فاضل کی ڈگری لی. یہ 18 سال کا کورس مکمل کیا. پھر مدرسۃ الواعظین گیا, وہاں 3 سال کا کورس مکمل کیا. الحمدللہ, یہ آپ کو بتانے کے لیے کیا مثال ہے, الحمدللہ مطلب پاس کیا ہے ریئل. اس کے بعد 2 سال کا وہاں دورہ کیا. یہ سب ساری ڈگریاں میں لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈگری لے لی, ساری ڈگریاں لے لی میں نے. آپ جو لوگ میرے پاس رہتے ہیں وہ جانتے ہیں, گھر میں لگا رہتا ہوں. کل صاحب مولانا نے 18 سال کا مدرسہ نازمیہ کا کورس کیا, 5 سال کا مدرسۃ الواعظین کا کورس کیا. اس کے بعد بھی ابھی تک پڑھتے رہے اور کسی استاد کی تلاش میں ہیں. مسقط میں صاحب مولانا ابن حسن صاحب آیت اللہ العظمیٰ, ابن حسن صاحب قبلہ و کعبہ, جو پاکستان ہندوستان کی بلا شبہ سب سے بڑی شخصیت ہے اور ایران میں درس خارج دے رہے ہیں, ان سے جو کچھ ہو سکا حاصل کیا. اب کوئی آدمی قیامت تم کو کیا پتا, مولانا تنزیل میں کہتا ہے کہ 5واں پاس ہے, اردو بھی نہیں آتی ہے. آپ کو کھا لے گا کہ نہیں؟ بہت توجہ. مولانا کیا ہے, مولانا کچھ نہیں کیا بھائی. وہ جو 5ویں تک کلاس ہوتا ہے سنڈے اسکول جیسے یہاں چلتا ہے, ویسے ہندوستان میں بھی کچھ سنڈے اسکول چلتے ہیں, اسی میں مولانا پڑھے ہوئے. تو آپ بتائیے میرے چاہنے والوں کو کتنا کھلے گا, انصاف کیجیے گا. کھلے گا, بہت کھلے گا. کھلے صاحب دیکھا پورے شکاگو میں اس کا مولانا صاحب مجھے ہمیں چھوڑیے بھائی, کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کوئلہ ہوتا ہے, ہیرا ہوتا ہے. ہیرے کو چاہے آسمان پر بٹھا دے, چاہے زمین پر رکھے ہیرا رہے گا. کوئلے کو چاہے آسمان پر بٹھا دے, کوئلہ رہے گا. میں اپنی ہزاروں بات کروں گا, لیکن آپ کو برا لگے گا اگر آپ مجھے چاہتے ہیں تو. کہ لیں صاحب نے 18 سال کمال کی بات ہے, آپ لکھتے. ابھی ایک صاحب کر لیں, میری کتابیں دے کے کر لیں گے, آپ لکھتے بھی ہیں, لوگوں کو معلوم نہیں جس بلا وجہ سے اپنی کتاب دکھا رہے ہیں. کل سے انشاءاللہ میں اپنی کتابوں کا اسٹال الگ لگاؤں گا, جس میں میں نے رکھا ہے کہ جس میں صرف ریسیڈنٹ عالم کی کتابیں رکھی جائیں گی, جو میں نے چھوٹی موٹی لکھی ہیں یا جو میری تحریک پر چھپی ہیں. وہ ہندوستان سے آ جائیں اس سال کتابیں تو انشاءاللہ لگیں گی, تو آپ لکھ لیتا. لیکن آپ دیکھیں گے مولانا 5واں پاس کیا, کچھ بھی نہیں. اب اگر کوئی آدمی مجھے یہ لکھ دے, ایک مجلس پڑھوائے زبردست, اور اس پہ لکھے کہ مولانا سید فار قلیتہ علی حسینی زنگی پوری آیت اللہ العظمیٰ سید فار قلیتہ علی حسینی, تو وہ آدمی جو مجھے جانتا بھی کہ آیت اللہ العظمیٰ تو نہیں ہے مولانا بھائی, آیت اللہ تو نہیں ہے, جو بھی پڑھوں بھی تو شاید. لیکن آپ بولیں گے نہیں. اب سب آیت اللہ کیوں لکھا, آیت اللہ کیوں لکھا, بات چلے گی. کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہے آیت اللہ, ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی میں کہہ دیں مولانا فاضل صاحب آیت اللہ العظمیٰ ہے, صاحب ہے, ضرور ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ان کی توضیح المسائل ہے, ان کی لوگ تقلید کرتے ہیں, وہ تقلید نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. کچھ لوگ کہیں گے صاحب معلوم ہے صاحب, اب وہ بھی کہنے لگیں گے گھبرا کے, یہ صاحب 5واں تو نہیں پاس ہے, ممتاز اللہ فاضل ہے, 18 سال کورس کیا, مگر آیت اللہ نہیں ہے. تھوڑا سا تو آگے بڑھیں گے. اب وہ بھی کہیں گے نہیں ہمیں معلوم ہے کیا پاس کیا ہے, چونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میری تعریف نہیں, ان کا مقصد ہے مجھے گرانا. اب آپ دیکھ کے خوش ہوں گے, بیٹا کل تک تو کہتے تھے 5واں پاس بھی نہیں ہے, اب جب آیت اللہ العظمیٰ لکھا تب پتا چلا, تب تمہیں اعتراف ہوا. تو ہم علی کو خدا نہیں کہتے, لیکن علی امام اور نبی بن کے آئے تھے. جب لوگوں نے اتنا گرایا کہ اپنا جیسا بنا دیا, تو ہم بھی دیکھتے رہے, جب کوئی خدا کہے گا تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے. کم سے کم اتنا تو مان لو گے کہ جتنا علی کا ماننا چاہیے. صلوات بھیج دو محمد علی محمد پر. تمہیں کیا معلوم کہ علی کو ماننے میں کیا مزہ آتا ہے, تمہیں کیا معلوم کہ علی کا, ہم تو خوش تو ہوں گے نا بھائی. تو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا نصیری کی تعریف. تم نے کہا علی نمازی نہیں پڑھتے تھے معاذ اللہ, یہ تو مشہور ہوا نا بھائی, علی تو ہمارے جیسے تھے, علی تو 4تھے نمبر پہ تھے. کہ اب جب خدا بنایا تب گھبرا کے کہنے لگے نہیں علی امام بھی تھے, علی امیر المومنین بھی تھے, علی رسول کے داماد بھی تھے, علی یہ بھی تھے. تو ہم اسی لیے ہم نہیں نصیری کی تعریف کرتے کہ نصیری بڑا ہے, اس لیے تعریف کرتے کہ تمہارا دماغ درست ہو جائے. صلوات دے محمد علی محمد پر. آپ بتائیے, آپ jang.com پہ جائیے, jang.com پہ فاروق اعظم نمبر لکھا ہے, امیر المومنین لکھا جا رہا ہے فلاں فلاں کو, جبکہ یہ وہ خطاب ہے جو رسول خدا کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے. سن لیجئے, منع کیا امام نے کہ ہم کسی امام کو نہیں کہہ سکتے, یہ صرف علی ابن ابی طالب کے لیے مخصوص ہے, اور وہ ہر ایک کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. اچھا ایک صورت اور ہوتی ہے, کہنے لگے صاحب ایک کہنے کی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کو خدا کہنا ہے تو کہنے لگے صاحب خدا کہنا ہے تو اس وقت آپ کہہ سکتے خدا لکھا جاتا ہے. خدا کو خدا کہتے نہیں, آج کل اللہ حافظ اسی لیے چلا ہے. تو اس سے معلوم تو ہو گیا کہ خدا کا نام خدا نہیں ہے, اس کا نام اللہ ہے. اب اگر کوئی خدا کہہ رہا ہے تو کون سی پریشانی کی بات ہے. دیکھیے بڑے آرام سے حل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بھائی خیر بھائی آپ کہہ لیں خدا نہیں, خدا اس میں سب سے بڑی طاقت کو کہتے تھے, بادشاہ کو پہلے کہتے تھے خداوند,
اس بنا پر لوگ اللہ کو بھی یعنی اصلی خدا وہی حاکم ہے اس لیے کہنے لگے. فارسی کا فقرہ ہے, تمام کتابوں میں خداوند کہا جاتا ہے, اشعار میں اس میں کہنے خداوند کا مطلب ہوتا ہے جس کو مکمل اختیار ہو. اسی لیے انیس کو کہتے ہیں خدائے سخن, یعنی انہیں سخن پر پورا اختیار تھا. یعنی ایک منزل وہ ہوتی, دوسرا پوائنٹ, ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان کے جتنا بڑا عالم ہو جائے اس کو علم کی بنیادوں پر پرکھا جاتا ہے. ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ علم اس کے اعمال کو پرکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہاں کے اوپر کوئی بات پڑھوں نماز میں, نیا قنوت پڑھ دوں یا نئی کوئی ایسی بات پڑھ دوں, یہ انداز بدل دوں, تو آپ کہیں مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ تو میں کہوں گا فلاں کتاب میں. کہ اگر یہ میں کہہ دوں کہ میں نے آغا خوئی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے آغا خمینی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, یا ان کو آپ دیکھ لیں, تو آپ نقل کریں گے, پوچھیں گے نہیں. آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے, آیت اللہ سیستانی کو دیکھیں, اللہ سلامت رکھے, تو آپ نقل کریں گے, پوچھیں گے نہیں. کیوں؟ کہنے لگا اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 100% درست ہے. جب شخصیت بلند ہو جاتی ہے تو اعمال کو اس کو علم کی روشنی میں نہیں پرکھا جاتا, یہ معلوم ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. میں نے ایک شعر ہے بہت مشہور, میں نے کہ آ جاؤ کہ اب خلوت غم ہے, اب دل کے دھڑکنے کی بھی آواز نہیں ہے. یہ شاعری کے اندر یہ بات بری مانی جاتی ہے کہ ردیف دونوں میں آ جائے ہے, اور اس کے بعد قافیہ جو ہے وہ بدل جائے, مطلع نہ ہو, پہلا مصرع قافیہ دوسرے کے بدل جائے ہے پھر آ جائے. لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں, اسی شعر کی مثال دیتے ہیں, نہیں غالب نے یہ کہا ہے. اب جب غالب نے کہا تو سب کہنے لگے, یعنی قانون میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی بات پڑی ہو, لیکن غالب غلط نہیں کہہ سکتے, انیس غلط نہیں کہہ سکتے. جب اس منزل پہ پہنچے انیس کے, تو آپ نے کیا کہا؟ خدائے سخن. خدائے سخن کا کیا مطلب؟ یعنی یہ جو سخن کی دنیا ہے, اردو کی دنیا, اس کو اب انیس کے کتنے الفاظ ایسے جن کے معنی بھی ڈکشنری میں نہیں ملے, لیکن لوگ کہتے ہیں یہ الفاظ وجود رکھتے ہیں, ابھی تک وہ ڈکشنری میں نہیں ملتے, نہ معنی ملتے. تو کہا خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سخن پہ اتنا کنٹرول ہو جائے کہ وہ علم سے آگے بڑھ جائے, جب چاہے داہنے کر دے, جب چاہے بائیں کر دے. تو اسے حقیقی خدا نہیں کہتے, اضافی خدا کہتے ہیں. آئنسٹائن کی زبان میں ریلیٹیوٹی کا خدا, ریلیٹیوٹی کا خدا ہے. اب اگر کسی کا کائنات پہ اتنا کنٹرول ہو کہ جب چاہے وہ مغرب سے سورج کو پلٹا لے, جب چاہے ہلتے ہوئی زمین کو روک دے, جب چاہے زلزلے کو روک دے, جب چاہے سوکھے درخت کو ہرا کر دے, تو جب اس کا کائنات پہ اتنا کنٹرول ہوگا تو ہم اس کو خدائے مطلق تو نہیں کہہ سکتے, خدائے کائنات ضرور کہہ سکتے ہیں. صلوات دے محمد علیہ محمد. اور معاف کیجئے گا, خالی ہمارے گھروں پر اس کا کنٹرول نہیں ہے, اللہ کے گھر کے اوپر اس کا اتنا کنٹرول ہے, اختیار ہے کہ دروازے سے آنے کا محتاج نہیں ہے, دیوار میں در بنا کے تب آتا ہے. صلوات دے دیں آپ محمد علیہ محمد. اس لیے کہ علی کی محبت ایک مخصوص شے ہے. کل میں نے پڑھا تھا نا, یہ نہیں کہا کہ مولا آپ کے اندر وہ بھی امام تھے نا, بغضاً لأبیک, ہم آپ کو قتل کرنے آئے آپ کے باپ سے بغض سے. اسی لیے آپ اٹھا کے دیکھیں ہماری 4 کتابیں ہیں, جیسے اہل سنت کی 4 کتابیں ہیں نا, صحیح بخاری صحیح مسلم, ویسے ہماری بھی 4 کتابیں ہیں. تہذیب, استفسار, من لا یحضر, کافی, یہ 4 کتابیں ہماری ہیں جس پر ہماری شیعت بیس کرتی. اور اس کتاب کو جب اٹھائیں تو آخر رسول خدا کو یہ کیا ضرورت تھی کہ جتنی حدیثیں آپ اٹھائیں, من لا یحضر الفقیہ کا مطالعہ کر رہا تھا, آپ کتاب کو اٹھائیں, یہ ہماری 4 کتابیں کتب اربع, 4th بک آف شیعہ, جس پر شیعت بیس کرتی ہے. جیسے اہل سنت کی 4 ہے, ہماری 4 ہے. بڑی بڑی حدیثوں کا چیپٹر ملے گا. رسول خدا کو بات کرنی ہے 3 صفحے میں, ہر لائن پر یا علی ایسا کرو, یا علی ایسا کرو, یا علی. آپ پڑھ لیجیے کتاب میں, میرے پاس حوالہ یہی بھائی, کہہ دیا یا علی ایسا ہے, یا علی ایسا ہے, یا علی جمعے کا غسل کرو چاہے رزق کیوں نہ بیچنا پڑے, یا علی جمعے کو ناخن کاٹنا چاہیے اس کا یہ ثواب ہے, یا علی مستحب نماز پڑھے ایسا ہے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یا علی شب جمعہ کی نماز میں ایسا ہے, یا علی نماز شب میں ایسا ہے. بھائی سوال پیدا ہو, علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پوری بات کہہ کے ختم کیجئے, یہ ہر ایک سینٹنس کے بعد یا علی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کیا, یا علی ہر آدھے جملے کے بعد حدیث کتب اربع کا یا علی ایسا کرو, یا علی ایسا کرو, یا علی ایسا کرو, یا علی ایسا کرو. یعنی اگر کوئی دل میں نجاست ہوگی تو آپ کو کھلنے لگے گا. یہ کون سا انداز گفتگو کے بار بار یا علی کہہ کے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں مزہ آتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ کیا بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے, آپ یہ کہیں گے ڈسٹرب ہو رہا ہے یا علی, یہ کیا رسول خدا نعرے حیدر لگا رہے ہیں بیچ میں؟
تو ایک ایک جملے کے بعد یا علی ایسا کرو، یا علی ایسا کرو، یا علی ایسا کرو، یا علی ایسا کرو، یا علی ایسا کرو. اس کا مطلب یہ کہ لفظ یا علی پر اتنی رسول کی نظر تھی کہ یہ یا علی اتنا چھپایا جائے گا کہ حدیث کے ہر فقرے کے بعد اتنا کہو کہ علی کا نام دنیا تک پہنچ جائے. صلوات دے محمد علیہ وسلم. کوئی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. اچھا ہے نا بھائی، دیکھیے آپ اس سے بڑی یا علی ایسا بار بار چھوٹی چھوٹی بات آدھی سطروں کے بعد یا علی ایسا. بھئی انتا منی، انتا کہہ رہے ہیں تم اس سے منزل ہارون و موسیٰ کے برابر نہیں. یا علی انتا منی بے منزل ہارون و موسیٰ، یا علی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علی کا نام اسی لیے میں نے کہا نا کہ اب تو کوششیں ایسی ہو رہی ہے کہ علی کا نام نہ آئے. پہلے باب العلم نام ہوتا تھا، بیت العلم لوگ نام رکھتے ہیں. کہتے نہیں بیت العلم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ مولانا اس میں ایسا علی کا نام آئے گا لوگ چلیں. مطلب آپ یہاں نہیں لے جائیے گا دماغ کو. میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، اگر آپ اس میں آ جائیں تو آئی ایم ناٹ ریسپانسبل، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں. اللہ میری نیت کو جانتا ہے. کوئی ایسا اور ہر آدمی ضروری نہیں کہ اس میں آ جائے، غور کیجئے گا آپ. لیکن آج کل ایسے نام رکھے جا رہے ہیں، چونکہ ہم نے بھی ایسے ادارے قائم کیے. میرے پاس ٹیلی فون آئے، ایسے آپ نام نہ رکھیے جس کے اندر غدیر وغیرہ کا نام ہو. تو لوگ علی کا نام نہ آنے پائے. یہ نہیں معلوم کہ دنیا کچھ نہیں دیکھتی. صرف آج مجھ سے بتایا نا کہ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی اور شکاگو ٹریبیون کے جو فون آئے دوسرے سے، وہ سب یہی پوچھ رہے تھے عاشورہ کیا ہے، عاشورہ کیا ہے. یعنی عاشورہ کے ذریعے سے اسلام پہ ریسرچ ہو رہی ہے. آفس میکس میں آ جائیے، آفس میکس آفس ڈپارٹمنٹ جو ڈائریاں نہیں آئی ہیں امریکہ کی، اس کے اندر عاشورہ بھی ہے اس سال اور پہلی محرم بھی ہے. آپ ڈائری امریکن کی جو ڈائری آئی نا آپ کی آفس میکس اور آفس ڈپارٹ کے اندر، یہ ٹھیک ہے عاشورہ میں بنی پہلی محرم ہے. اگر امپورٹنٹ تاریخ دی گئی ہے تو یہ 2 تاریخ دی گئی ہے. معلوم ہوا کہ اب دنیا جب تحقیق کر رہی ہے اسلام پر تو عاشورہ کے ذریعے سے آ رہی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو فرمایا عزیزان محترم اور دوستان عزیز، اس نام کو چھپانے کے لیے اتنی کوشش کی گئی کہ گھوڑوں کے پیروں پر لکھوایا گیا تاکہ دنیا اسے ذلیل سمجھے. اللہ کو علی نہیں صرف لفظ یا علی پسند ہے کہ اے علی، اے علی. اور کمال کی بات ہے، میں نے انیس کے نمبر جوڑے. آج کا انیس کے مرثیے پڑھا تھا تو انیس کے الف کے 1، نو کے 50، یہ کے 10، سین کے 60، پورے 121 نکلتے ہیں جو یا علی کی عدد ہے. انیس کے نام کے اتنے عدد نکلے جو یا علی کی عدد ہے. توجہ کیا آپ، اللہ نے وہ اہتمام رکھا تھا. اسے نام بھی ایسا رکھا گیا کہ جیسا نام ویسا کام. انیس کا نام آپ کو معلوم ہے؟ ہاں، شیر علی نہیں نام تھا، ببر علی انیس. تو ایک ایسا اللہ نے بنا دیا. خیر، تو یہ علی کی اسی لیے دیکھیے امام تو باہر ہے لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ علی کی محبت، علی کی محبت، علی کی محبت. یا علی حب کا ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے. یا علی حب کا تقوی، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے. یہ علی علی بار بار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ سب کو مانے کہ علی چونکہ وہ پہلی شخصیت ہے جس سے امامت کا تعارف ہوا ہے. اسی لیے اور امام کعبے میں پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو، اس لیے کہ علی اپنا تعارف کرانے نہیں آئے تھے میں اتنا بڑا ہوں کہ کعبے میں پیدا ہوا. نہیں، میں کعبے میں اس لیے پیدا ہوں کہ عظمت امامت کو سمجھو تاکہ نجات مل جائے. اس لیے یہ قرآن نے یہ آواز نہیں دی ہے کہ ہم تم کو تمہارے نبیوں کے ساتھ بلائیں گے، ہم تم کو تمہارے رسولوں کے ساتھ بلائیں گے، ہم تم کو تمہارے مولویوں کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کو امام بناؤ گے ہم اسی کے ساتھ بلائیں گے. اب تم سے نہیں پوچھیں گے، ہم اس امام سے پوچھیں گے کیسے لے کے چلا تھا اس راستے کے اوپر. تو اس لیے محبت علی کے لیے جتنی، اچھا ہم سے کہتے ٹکراتے ہیں، یہ پالیسی رسول خدا کی وضع کی ہوئی ہے. رسول خدا نے فرمایا، سنیے ہماری مشہور حدیث کی کتاب وسائل الشیعہ، 65,000 حدیث ہیں اس کے اندر. وسائل الشیعہ جو ہماری کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ وسائل الشیعہ کی حدیث کہ اگر کوئی دن بھر نمازیں پڑھتا رہے، سال بھر روزے رکھتا رہے، حرام تاریخوں کے علاوہ عید بقرعید کے، قائم اللیل ہو، راتوں کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے، صائم النہار ہو، دن میں تمام روزہ رکھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اے علی میرے ساتھ حج کرے. ایک لفظ کتنا زور لگا رہے ہیں نا، آپ غور کیجئے، آپ پڑھے لکھے. علی حج کرے نہیں، 70 حج میرے ساتھ کرے. بتا دیا کہ اگر میرے ساتھ حج کرنے والے غدیر میں آئے ہیں تو انہیں حاجی سمجھ کے ناجی نہ سمجھنا جب تک علی کی محبت نہ ہو. اشارے تو سمجھیے آپ رسول کے حدیث. 70 حج میرے ساتھ کرے
اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کرتا ہوا قتل نہ کیا جائے. ایک ایک لفظ دیکھیے، بے دردی کے ساتھ، من القفا، پیچھے سے بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے، یذبحو و یقتلو، قتل کر دیا جائے. کتنے پروسیجر سے گزرا؟ 70 حج کرے، رحمت العالمین کے ساتھ کرے، صفا و مروہ کے درمیان مقدس حرم میں ہو، اس درمیان بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے. لیکن اے علی، اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے تو لم یشم رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کچھ گروپ ایسے نکلیں گے کہ جو اعمال کی دہائی دیں گے اور اہل بیت کی عظمت کو گھٹائیں گے. اور یہ بھی پھر سنی حدیث اس کے اوپر بھی، میں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہوں گا. امام فرماتے ہیں جب آخری زمانہ آئے گا، چھٹے امام فرماتے ہیں جب آخری زمانہ آئے گا، جب آخری زمانہ آئے گا تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ جن کی نمازوں کو دیکھ کر ہمارے چاہنے والے احساس کمتری اور شرمندگی محسوس کریں گے. یہ تو بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے. لیکن ان کے دل میں ولایت کی بو نہ ہوگی. اور اس کے بعد جب وہ تبلیغ کریں گے تو اب آخری جب وہ تبلیغ کریں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو. اچھا چلے نماز روزہ تک تو حج تھا، حج اب تو پہلے مدرسے بھیجتے تھے، اب تو علی کی دشمنی کے نام پر یونیورسٹی آف شکاگو میں بھیج رہے ہیں. ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یہ بنو، وہ بنو، پڑھو سب سارے کے سب. غلط بات تھوڑی ہے. اور مجلسوں سے کیا فائدہ؟ ہمیں اس نوٹ سے زیادہ جو آپ کا فٹ نوٹ ہے نا، ہم کو اس سے چڑھ ہے. پڑھنے سے کیا بات ہے؟ وہ تو ہم خود ہی آپ سے زیادہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے، اس میں کون سی بات ہے؟ تو کر لے گا صاحب. آپ غور کیجئے گا، آپ پیغمبر دیکھ رہے تھے، ثم یتناقضون بنا، یہ سنی حدیث، وہ سب کو تبلیغ کریں گے، اس کے بعد سے ساتھ میں ہمارے اندر نقص نکالیں گے. یہ ثم یتناقضون بنا، وہ تبلیغ کریں گے، اعمال خیر کی بات خیر کی کریں گے، اس کے بعد ہمارے اندر نقص نکالنے کی کوشش کریں گے. اب یہ جملے میرے کانوں میں گونج رہے ہیں جو علماء نے پڑھے ہیں یہ بات، کہ یہ لوگ تو ساری آیتوں کو اہل بیت کی شان میں نازل کر دیتے ہیں. یہ آج کل پڑھا جا رہا ہے باقاعدہ، ریکارڈ ہے. یہ لوگ جو ذاکرین بیٹھتے ہیں ساری آیتوں کو اہل بیت کی شان میں داخل کر دیتے ہیں. تو دیکھیے بھائی، مجھ سے سیدھی بات ہے، میں نے مولا علی کو یا اہل بیت کو اس لیے نہیں مانا ہے کہ میرے ابا آیت اللہ تھے، ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، دادا میرے مطلب پردادا میرے بڑے تھے، ان کے باپ یہاں سے لے کے امام تک خدا کا شکر ہے سب عالم ہیں. 44 جنریشن سے میں عالم دین ہوں آپ کی دعا سے، چوتھے امام سے لے کے اب تک. علاوہ میرے سب قاعدے کا تھے، پریشان نہ ہو آپ. تو میں اس لیے نہیں، میں نے خود الگ سے ایک انسان کی حیثیت سے ریسرچ کیا اہل بیت کے اوپر، سوچا کہ ان کو مانوں کہ نہ مانوں، سیدھی بات ہے، یا کسی کو منواؤں تو کیسے. تب ہم نے جب دیکھا تو ہم ویسے جواب بھی دیتے، معاف کیجئے کبھی کبھی شاعروں والا. کیا خیال ہے حضرت صاحب؟ ملاؤں کے جواب تو آپ سنتے رہتے، شاعروں کے بھی جواب سن لیجیے. ساری نیا شوشہ نکلا ہے. یہ جب لوگ بیٹھتے ہیں نا، ساری آیتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی شان میں ہے. ہم کہتے ہیں بھیا ایک آیت بھی اہل بیت کی شان میں نہیں ہے، ساری آیتیں وہ قرآن کی شان میں ہے. ہمارا وہ اہل بیت کی شان میں آیتیں ہیں ہی نہیں. وہ اہل بیت یعنی اہل بیت کی کے تذکرے تو ہیں، توجہ کیجئے گا، اہل بیت کے تذکرے تو ہیں، لیکن اس سے شان اہل بیت نہیں بنتی. اہل بیت کی آیتوں سے شان قرآن بنتی ہے. اگر یہ انگوٹھی نہ دیتے تو قرآن ناقص رہتا، آیت ولایت نہ آتی. اگر یہ روٹی نہ دیتے تو سورہ حلقہ نہ آتا، قرآن ناقص رہتا. اگر یہ چادر میں نہ جنا ہوتے، آیت تطہیر نہ آتی، قرآن ناقص رہتا. اگر یہ بستر رسول پہ نہ سوتے تو آیت شب ہجرت نہ آتی، قرآن ناقص رہتا. اما قرآن کی شان ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ آ گیا، ورنہ خالی فرعون کا تذکرہ ہوتا، نمرود کا تذکرہ ہوتا، ابلیس کا تذکرہ ہوتا، شداد کا تذکرہ ہوتا. اما قرآن صلوات بھیج دیا محمد. اما قرآن نہ ہوتا. ہر ایک ذرے میں جلوہ فرما محمد و مرتضیٰ کو دیکھا. قسم خدا کی علی نبی سے، نبی علی سے جدا نہیں ہے. علی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھا، خدا کو دیکھا. کیا پڑھتے آپ اس میں؟ معلوم ہوا کہ خالی فرعون کے کرتوتوں کا تذکرہ،
اور نمرود کی نافرمانیوں کا تذکرہ، شداد کی بیجا دولت کا تذکرہ، شیطان کی انکار سجدہ کا تذکرہ، یہی سب مل کے قرآن نہ ہوتا جیمز ہیڈلی چیس کی ناول بن کے رہ جاتا. صلوات دے محمد علیہ محمد پر. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں شان نہیں ہے میرے منہ سے نکل گیا، معاف کیجیے گا آپ. یعنی کیا ہوتا ہے انہی تذکرے میں تو مزہ آتا ہے. تو ان کے لیے آیتیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، لے جائیے پورا قرآن لے جائیے، کم سے کم نقطہ چھوڑ دیجیے، نقطہ چھوڑ دیجیے. قرآن آپ لیتے جائیے، یہ تو سب جگہ آتی ہے، نقطہ چھوڑ دیجیے. کہ نقطہ کہلیں، ہاں کہلیں نقطہ اگر نکل جائے تو سارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بے نقطے کے، وہ جب نقطہ ہو تو مستعمل کہلاتے ہیں، اور نقطہ لگے تو نہ لگے تو محمل کہلاتے ہیں. تو آپ کے پاس قرآن محمل بنے گا، مستعمل نہیں بن سکتا. صلوات دے دیں محمد علیہ محمد کا. یہ آج کل یہ تذکرہ چلا ہے کہ ہم کو ان کو اپنا جیسا بنا دو، بس جیسے ہم تھے بس ویسے ہی تھے، آئے تبلیغ کر کے چلے گئے تھے، ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ شان پروردگار بغیر علی کی کسی کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. بس یہاں میں نے بات ختم کروں گا، جو مجھے پڑھنا تھا وقت ختم ہو گیا، اس لیے بات ذکر اس لیے کہ دیکھیے کیسے کیسے نام علی کو چھپایا گیا، نہیں چھپایا جا رہا ہے. آپ یقین مانیں سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر 25 لاکھ حاجی کو مفت کتاب بٹتی، جتنی چاہ اٹھا لو، سب وہ دین شیعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور علی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. یعنی علی کا نام باقی کیسے ہے، اس پہ آپ سوچئے. موضوع ہے پورا ٹاپک. خود آپ دل سے علی ولی اللہ نہیں کہیں گے. علی اتنی مخالفت، بادشاہ مخالف، حکومت مخالف، اتنے خزانے مخالف، اتنے خریدے علماء مخالف تاریخ میں، اور پھر علی کا نام پوری دنیا میں جغرافیہ میں کرۂ ارض پر گھوم رہا ہے. دل فوراً کہتا ہے لا الہ الا اللہ. علی کے نام کی بقا خود وجود پروردگار پر دلالت کرتی ہے. تم کہتے ہو کیا اگر اللہ نہیں ہے تو اس نام کو باقی کس نے رکھا ہے؟ تم کیا علی کو خدا سے جدا کر سکتے ہو؟ صرف بقا پہ سوچے تو معلوم کہ لا الہ، کوئی خدا نہیں علاوہ اللہ کے. وہ علی جو شان سے جیا، شاعر نے کہا کہ سب سے بڑا مظلوم ہے لیکن شان سے زندہ نام علی ہے. بس یہی پہ ختم کرتا ہوں اپنے بیان کو. علی کے دوسرا موضوع چھیڑا تو وقت ہو جائے گا، وقت میں بات ختم مجھے کرنی ہے اور مسائب کا بہرحال یہ دن ہے. لیکن وہ علی، کوئی بتا دنیا میں کوئی ایسا نکلا اب تک جس نے یہ کہا ہو کہ پروردگار میں نے تیری عبادت جو کی وہ اس ما عبدتک خوفا من نارک. سب نے بھئی آپ لوگ خضوع و خشوع جب کرتے نظریں جھکا لیتے ہیں، بہت سے لوگ جب خضوع نظریں جھکا لیتے پروردگار ہم کیا ہیں. بڑے بڑے صاحبان معرفت نے کہا ما عبدناک حق عبادتک، ہم تو تیری وہ عبادت نہ کر سکے جو حق عبادت تھا. یہ عرفان کی آخری منزل ہے. ما عرفناک حق معرفتک، تیری جو معرفت کا حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے. ما عبدناک حق عبادتک، تیری جو عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے. ہے نا بھائی؟ نظر جھکا لیتے بیچارے بہت سے لوگ. لیکن میرا مولا وہ ہے جو اللہ کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے الہی ما عبدتک خوفا من نارک، میں نے جو تیری عبادت کی ہے تیری جہنم کے خوف کی بنا پر نہیں کی ہے جو غلاموں کی عبادت ہو جائے. ولا طمعا لجنتک، نہ تیری جنت کی طمع اور لالچ میں کی ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں کیا ہوں، نہ کرتا تو کیا کرتا، نہیں، اپنے کو کچھ نہیں کہا. بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں تجھ کو عبادت کا اہل پا رہا ہوں. تو جو جب تک خدا کو اہل نہ سمجھے اسے سجدہ نہ کرے تو نااہلوں کو اپنا چاہنے والا کیسے بنتے ہیں؟ صلوات ہے محمد علیہ محمد. جو خدا کو جب تک اہل نہ سمجھ لے، کہ وہ خدا کو اہل نہ سمجھ لے، عبادت نہ کرے، تو اہرے غیرے نااہلوں کو اپنا عاشق کیسے بنا لے؟ تو شاعر محسن نقوی نے کہا کہ دل نجس میں سماتی نہیں ہے حب علی، کہ یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے. تذکرہ اور وہ اللہ نے علی کو ضرورت تھی، تو ضرورت تھی، کہا سارے نبیوں کو ضرورت تھی مدد کی، اس لیے علی کو آنا پڑا. علی کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. علی نے کوئی چیز کسی سے نہیں مانگی ہے، نہ اللہ نے ایسا علی کو بنایا تھا. علی پھر علی، ہر اعتبار سے علی. یہ ایک موضوع ہے پوری دنیا کے. اللہ نے نام ہی رکھا بلند، بس ختم بات ہو گئی. اب بلند کا مطلب بلند، جو بلند ہو وہ علی سے ملے. علی کا اچھا، علی نے کہا علی نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہم عجیب بحثیں نکلتی ہیں، اور قسم خدا کے لیے نکلوا. علی پڑھتے کیسے کلمہ؟ مجبور تھے، آپ یقین مانیے. اب یہاں مجھے پاس جملے نہیں ہیں. علی مجبور تھے کلمہ نہ، یقین مانیے کیسے پڑھتے؟
لا الہ کا مطلب کیا ہے یہ بتائیے پہلے. آخری بات انشاءاللہ آج کا تحفہ ہو گئے، بس اس کے بعد مصائب. علی بیچارے پڑھتے کیسے کلمہ؟ مجھے بتائیے کیسے کلمہ پڑھتے، آپ مجھے بتائیں. جب لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ بس آخری بات. علامہ مصطفیٰ صاحب نے پتہ نہیں کس دل سے کہہ دیا فضائل علی پڑھیے، سارا موضوع پیچھے رہ گیا اور فضائل علی آگے آ گئے. تو بہرحال مولا علی کی تو خصوصیت ایک عظمت ہے، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ اس لیے کہ جب ابتدا کی تھی کربلا کے سفر کی تو ماں سے ملاقات پر، اور شام غریبہ ختم ہوئی ہے تو علی کی ملاقات پہ. بس یہ میں نے آپ کلمہ پڑھتے کیسے مجبور تھے معاذ اللہ. میں تو مولا سے اب آپ مولا کلمہ کیسے پڑھتے؟ بھئی لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی خدا، یعنی بت خدا نہیں ہے، عہدہ خدا نہیں ہے، دولت خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، گائے خدا نہیں ہے، سمندر خدا نہیں ہے، یعنی خدا کے علاوہ جتنی چیز بھی ہے وہ خدا ہے نہیں. تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو علی لا الہ کہتے کس کو؟ کیا سنو آپ؟ اما جب علی پیدا ہوئے تھے، علی خلق ہوئے تھے، اب جب علی پیدا ہوئے تو کچھ تھا ہی نہیں لا الہ جس کو کہا جاتا. کس کو کہتے کہ لا الہ؟ اما سورج کو کہتے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، چاند کو کہتے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، زمین کو کہتے وہ ابھی خلق ہی نہیں ہوئی، پانی کو کہتے وہ ابھی پیدا ہی نہیں. جب مخلوقات تھی ہی نہیں، لا الہ ہے مخلوق کا انکار. جب خالق ہے اور علی ہے، یا رسول خدا ہے تو میرا مولا لا الہ کیسے کہتا؟ اب سمجھو کہ آپ نے وہ اتنا کہہ سکتا تھا میرا خدا کہ انتا انتا انا انا. تو جب انتا انتا انا انا اور خود بھی نہیں کہا، جب جبریل سے اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہا انتا انتا انا کی منزل تو ہمارے خادم کی ہے، ہماری منزل کو تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ صلوات دے دیا محمد علیہ محمد پر. میرے مولا کلمہ پڑھا رہے ہیں. عجیب بات، اس کو کیسے علی لا الہ کہتے ہیں؟ اور الا اللہ بھی نہیں کہا علی نے، الا اللہ بھی نہیں کہا علی نے. سن لے آپ، الا اللہ بھی نہیں کہا، لفظ اللہ بھی نہیں کہا علی نے. میرے مولا کے فضائل آپ مجھے سننا چاہتے ہیں؟ یہ فضائل عقل و شعور سے اگر کہے جاتے تو آئنسٹائن اور نیوٹن کے بڑے بڑے فضائل پڑھ لیتے، کانٹ بھی پڑھ لیتا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی سب بڑے بڑے لوگ جینیس تھے نا، وہ بھی فضائل پڑھ لیتے. کانٹ بھی پڑھ لیتا، آئنسٹائن بھی پڑھ لیتا، نیوٹن بھی پڑھ لیتا، فرائڈ بھی پڑھ لیتا. بڑے بڑے جو فلاسفر دنیا کے گزرے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھی باتیں انہوں نے کی، میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں، یہ بھی پڑھ لیتے. یہ صاحبان آیت تطہیر سے جوائنٹ ہونے کے بعد ملتے ہیں، جینیس کو نہیں ملتے. یہ پاکیزہ روحوں کو الا اللہ بھی نہیں کہتے. کیسے کہتے؟ اس لیے کہ جب خود یہ بات طے شدہ ہے حدیثوں سے، روایتوں سے، کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی خلق ہوا وہ ان کے صدقے میں خلق ہوا. احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، احمد بن حنبل کہتے ہیں، کم سے کم انہوں نے ٹائم معین کیا کہ 14,000 سال پہلے عرش پر ان کا نور تھا. جب سب پیدا ہوا ان کے صدقے میں، تو اے بھیا الف کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ تو الفابیٹ ہے. لام کہاں سے پیدا ہے؟ تو الفابیٹس آف عربک ہے. ہے کہاں سے پیدا؟ تو عربک لینگویج ہے. کیا اس وقت عربک لینگویج پیدا ہو گئی تھی؟ تو معلوم یہ تو صرف سہارا تھا. اب علی نے کیسے اللہ کو پہچانا؟ یہ نہ ہم سمجھ سکتے، نہ آپ سمجھ سکتے، اور نہ آدم سمجھ سکتے، نہ عیسیٰ تک کوئی سمجھ سکتا. جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول خدا نے خود کہا، میں کیا کروں؟ اگر رسول خدا نے یہ کہا ہوتا کہ اے علی تم کو پہچانا میں نے، خدا نے اور انبیاء نے، تو میں یہ فقرہ نہ کہتا. کیا کہا؟ اے علی خدا کو نہیں پہچانا علاوہ میں نے اور تم نے، مجھے نہیں پہچانا علاوہ خدا نے اور تم نے، اور تم کو نہیں پہچانا علاوہ میرے اور خدا نے. میں دلیل دے رہا ہوں، جوش میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. عالم دین لباس پہنے، توجہ کیا آپ نے؟ بس اسی حدیث کو ہم پلٹ کے کلمے میں کہہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. نہیں پہچانا خدا کو علاوہ ان دونوں کے، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ. اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو علی کے چاہنے والوں میں شمار کرے. میں اپنی بچیوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک بات اور کہوں گا بار بار عورتوں سے، وہ حجاب پہ خیال رکھے، پردوں کا خیال رکھے، اس لیے کہ اگر
पाकीज़ा गोंदें नहीं होंगी तो कभी भी याद रखिएगा अली की मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती। आप लोग नहीं समझे थे कि अगर नौजवान बच्चियां उतरें और उतरने के बाद मैदान में अगर नौजवान बच्चियां उतर के काम करेंगी, वॉलंटियर से काम करेंगी, दीन के रास्ते में उतरेंगी, तो यहाँ का मुस्तकबिल बड़ी तेजी के साथ हमारा दीनी बन सकता है, याद रखिएगा। इसलिए इसलिए बच्चे जब तक पाकीज़ा गोद ना होगी, अली का तो कैसे अली कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा, आपको बड़ी फिक्र कलमा पढ़ा के नहीं पढ़ा, हमें पढ़ते किस चीज का? इनको तो अपना ऐसा वैसा समझ रहे हो। ये कलमा उसने पढ़ा, यानी जो खुद कलमा हो कलमा कैसे पढ़े? ये कलेमतुल्लाह है, नहीं वो कहा गया कलेमतुल्लाह है ये। बहरहाल अब बात आगे बढ़ गई, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के खर्क हुआ। हदीस है उसूल काफी फुरूए काफी, मन अबदल्लाह फ़क़त कफर, इसने अल्लाह की इबादत की वो काफिर है। जिसने अल्लाह की और मफ़हूम अल्लाह की इबादत की वो मुशरिक है। जिसने मफ़हूम अल्लाह की इबादत की वो मुवाहिद है। इससे मुराद ये है कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ इस लफ्ज़ अल्लाह की तरफ अपना रुझान न कर लेना, इससे कि लफ्ज़ मादी है, तुम्हारा दिल मादियत से पाक होना चाहिए। जब उस अल्लाह को मानना जो हुआ है तो उसमें इन्हें मादी चीज़ों को शरीक न करने वाला मुशरिक हो जाओगे। यानी ये सिर्फ पहचान है लफ्ज़ अल्लाह तक पहुंचाने के लिए जो हर चीज़ से मावरा है। क्या करूं, मेरी तक गहराई से आदत है इसलिए मैं गहराई में उतर जाता हूँ। फुरूए काफी उसूल काफी दोनों में हदीस है। यानी ये लफ्ज़ अल्लाह जो है जरिया है, इसे कुछ ना समझ लेना, इसकी अजमत ताज़ीम करो, लेकिन उसके साथ कोई शरीक नहीं है। वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके साथ कोई हाथ नहीं बटा सकता। वो मिन हैसो हुआ कहा जाता है, बस वो है। क्या है? दुआ मशलूल में आप पढ़ते हैं ना, या हुआ, कैसा हुआ, ऐना हुआ, हैसो हुआ। मालूम हुआ कि ये अल्लाह लफ्ज नहीं है बल्कि ये शायरुल्लाह है, जो अल्लाह का शऊर पैदा करता है। लफ्ज अल्लाह शायरुल्लाह है। अल्लाह कहता है युअज़्ज़िम शायर अल्लाह, जो चीज भी अल्लाह की तरफ ले जाए, इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अगर तुम उसका एहतराम करते हो, जो अल्लाह की तरफ ले जाने वाली चीज़ों को, यानी जब काबे का, मीना का, मक्के का, मदीने का तस्करा आया, पूरे हज का तो कहा कि जो इन चीज़ों का एहतराम करता है, जो अल्लाह की तरफ ले जाती है, काबे को देखो अल्लाह याद आएगा, सफ़ा मरवा को देखो अल्लाह याद आएगा, तो जो इनका एहतराम करता है, इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये इसका मतलब ये है कि उसका दिल पाकीज़ा है। यानी अलामत है उसके क़ल्ब की पाकीज़गी की, उसका एहतराम करना। जब अलामत है तो जो चीज़ अल्लाह की तरफ ले जाए उसका जो ताज़ीम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका दिल पाकीज़ा है। नहीं कह रहा है समझ दिल पाकीज़ा नहीं। अब इसीलिए हम जो है अलम, ताबूत, ताज़ी, इन चीज़ों को शायरुल्लाह कहते हैं। अब वो अली, अगर मैं अभी मसाहब पे एक फ़िक्रा और कह दूँ, चूँकि मेरे मौजू से मुताल्लिक़ था, तो लोग समझते नहीं कि इन चीज़ों में अलम में उसमें क्या अहमियत और क्या अज़मत है। एक बात मैं सिर्फ तमहीद असर के बाद तमाम करूँगा, जो अक्सर कहता हूँ कि लॉजिक और फिलासफी के अंदर, अब मैंने मौला के फ़ज़ाइल के चैप्टर को दूसरी तरफ की बात, ताकि आप आज़ादारी के सिलसिले में सोच रहे हैं ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये सब वगैरह वगैरह। एक मसला होता है जो शुरू में पढ़ाया जाता है, जब लॉजिक पढ़ाई जाती है, मंतिक, हमारे ज़माने मंतिक कहते हैं, तो उसमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि बदीही और नज़री। बस सब, अब जब फिर गहराई बात उतर गई तो आप, लेकिन आप समझ रहे हैं, आप तवज्जो दे रहे हैं। बदीही उसे कहते हैं कि जिसके लिए किसी गौर और फिक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको कोई समझाए तो कहते हैं यार क्या समझा रहे, पागलपने की बात है। बदीही कहते हैं उसे, यानी इस पर लॉजिक की बुनियाद होती है, फ़िलासफ़ी की बुनियाद। बदीही पे गौर और फिक्र नहीं होती। और एक को कहते हैं नज़री, यानी इसमें नज़र की ज़रूरत पड़ती है, गौर और फिक्र करने की ज़रूरत पड़ती है। नज़रिया उसी से है, यानी गौर और फिक्र करके कोई नज़रिया कायम हुआ, कोई व्यू कायम हुआ। मसलन उसकी मिसाल दी जाती है कि सूरज निकला है, एक आदमी खड़ा हुआ है, आप उससे कहें भाई सूरज निकला है, धूप है, करनी, ये तो बदीही चीज़ है, ये बदीही चीज़ है, आप उसको समझाएंगे नहीं। एक आदमी है जिसको गर्मी है तो गर्मी लग रही है, आप उससे पूछे तुम्हें गर्मी लग रही है, तो लोग कहें तो बदीही चीज़ है, गर्मी है तो लगेगी। कहते हैं ऑब्वियस, कहते हैं उसे ऑब्वियस। कायम भाई कहने ऑब्वियस कहते हैं उसे, ऑब्वियस। ऑब्वियस यानी जिसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, गर्मी है, सर्दी है। एक वो होता है जिसमें जब तक दिमाग न खर्च करें, गौर व फिक्र न करें, उस वक्त तक वो बात समझ में नहीं आती। मतलब आप किसी से ये कहें कि दुनिया फना हो जाएगी, डॉक्टर अगर आप आगे आ जाइए, आप अच्छे सुनने वालों में, सफदर साहब से मैं कह रहा हूँ गुजारिश कि आप अच्छे सुनने वाले में कुछ तारीफ करेंगे आगे आके, या तो पीछे से फिर हाथ उठा के तारीफ करिएगा, अगर पीछे बैठना है तो। सलावत मैं यहाँ क्या हर अच्छे सामीन को पहचानता हूँ,
اور یہ ان ڈاکٹروں میں سے ہیں جو تعریف کرنا اور رونا یا ماتم کرنا جو ہے وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں الحمدللہ, اور اللہ ان سب لوگوں کو سلامت رکھے. اور ان میں سے ان کے لیے میں نے خدا دعا کرنی تھی کہ زنجیر کے ماتم میں جو ڈاکٹرز یہاں پر خدمت کر رہے ہیں اور کریں گے, اللہ ان پر خصوصی اپنی رحمتوں میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ, اور ان کی اولادیں زنجیر کا ماتم کرنے والوں میں شمار ہیں انشاءاللہ تعالی. میں ہے نا. اور جیسے آپ کیسے کہیں کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی, تو اب یہ بات جو ہے فوراً سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا فنا ہو جائے گی. یہ کسبی نہیں ہے, اور یہ بدیہی نہیں ہے, نظری اور کسبی ہے. یہ دنیا مٹ جائے گی, نہیں سمجھ میں آئے گا نا. تو اس کے لیے دلیل بناتے ہیں منطقین اور فلاسفہ کہ اس دنیا میں تغیر ہے. یہ ایک بات طے ہو چکی ہے کہ دنیا متغیر ہے, بدلتی رہتی ہے, کبھی گرمی, کبھی سردی, کہیں برف, کہیں پر پانی برس رہا ہے, کہیں پر کچھ ہو رہا ہے, کہیں پر زلزلہ آ رہا ہے, آدمی مرتے جا رہے ہیں, جیتے جا رہے ہیں, روز ایک تبدیلی دنیا میں آتی رہتی ہے. تو یہ بات طے ہو گئی. اب آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں نا پروفیسر کے حیثیت سے کہ جس چیز میں تبدیلی واقع ہو وہ چیز فنا ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک نظریہ کہ جس چیز میں تبدیلی ہوتی رہے وہ چیز باقی نہیں رہے گی, فنا ہوگی. ایک نظریہ یہ قائم ہوا. دوسرا آپ بتائیں گے اور پھر یہ ثابت کیا کہ یہ دنیا وہ ہے جس میں روز تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اب نتیجہ نکلے گا عقل پر غور کر کے کہ جو چیز بدلتی رہتی ہے وہ فنا ہوگی, اور دنیا بدلتی رہتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا فنا ہوگی. یہ ہوتا ہے. یا ڈاکٹر میں سکھاتے ہیں بھائی اگر آنکھوں میں یہ علامت پائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانڈس ہے, اور یہ جو سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے اس کی آنکھوں میں وہ علامت اور وہ نشانات پائے جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس آدمی کو, مریض کو جانڈس ہے. اسے کہتے ہیں نظری, اسے کہتے ہیں بدیہی, جس میں ضرورت نہیں پڑتی. لیکن عزاداری کے مخالفین کے لیے ایک بڑی مجبوری ہمارے لیے ہے. یقین مجھے, میں سوچتا ہوں کہ سوچنے کی چیز ہے, میں پاگل ہو گیا ہوں, کیا ہو گیا مجھے, یہ کوئی سوچنے کی چیز ہے, رات کو یہ کوئی تھنکنگ کی چیز ہے. اس لیے کہ ان کو نظری نہیں بلکہ بدیہی سمجھانا پڑتا ہے. ان کو بدیہی باتیں سمجھانی پڑتی ہیں. بھیا بیٹے سے کیسے محبت کرو, بیٹے سے کیسے محبت کرو, پوتوں سے کیسے محبت کرو, یہ کوئی سمجھانے کی چیز ہے؟ ان کو بدیہی باتیں سمجھانی پڑتی ہیں. بخدا میں اتنا بڑا ہو گیا اب تک عزاداری کے سلسلے میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ چیز کیسے ہے, یہ سوچا کہ آخر ان بیچارے بے عقلوں کو سمجھاؤں کیسے. یہ کہ اب آپ کسی کو بتا رہے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو اسی کو بتانا پڑے گا کہ جس کے آنکھ نہ ہو بیچارے کے. تو جس کے آنکھ نہ ہو اس کو تو ہم بتا سکتے ہیں, لیکن جو ہمدن آنکھ بند کیا ہو وہ تو یہ طے کر کے اس نے آنکھ بند ہی کی ہے کہ مولانا بار بار کہیں گے کہ یہ دن ہے تو میں کہوں گا رات. تو سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے, جاگے ہوئے کو آپ نہیں جگا سکتے. صلوات دے دیا محمد علیہ محمد. اب پوچھ لیجیے آپ بات. اب 10-15 منٹ کی معافی چاہوں گا آپ سے, وقت آگے بڑھ گیا. تو اب غور کیجیے, آپ بات ختم ہوئی کہ ان کو بتانا پڑتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں صاحب کیوں رو رہے ہیں آپ, دلیل مانگ رہے ہیں. آپ ایک قبرستان میں گئے, بس ختم. تو صاحب سب قبرستان میں گئے, پورے لوگوں نے شرکت کی, کسی کے خدا نخواستہ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے. مثال دے رہا ہوں آپ کے نوجوان کے سامنے پھلے پھولے انشاءاللہ تعالیٰ آل محمد صدقے میں حسین کا صدقہ ہمیں خیرات ملتی رہے. تو کہنے لگے صاحب یہ تو آدمی کوئی نیا آیا, کہنے لگے فلاں صاحب کون ہے, یہ صاحب بہت رو رہے ہیں. یہ کون ہے پوچھا تو اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں, دلیل کے لیے نہیں. آپ نے نہیں معلوم یہ, ارے جو بچہ مرا ہے نا بیچارہ 25 سال کا, یہ جو PhD کر رہا تھا فلاں جگہ, یہ اس کے باپ ہے. وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کون, وہ یہ نہیں پوچھ رہے کیوں رو رہے ہیں, یہ پوچھے گا یہ کون ہے. کون کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ پوچھنا چاہتا ہے, دلیل نہیں مانگتا. کون کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ پوچھنا چاہتا ہے, دلیل نہیں مانگ رہا ہے. اور اگر اس کے بعد ہی پوچھے کیوں رو رہے ہو تو آپ اسے انسان نہیں سمجھیں گے. تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ جس کا جوان بیٹا مرے گا وہ نہیں روئے گا. بیٹے اور باپ کا کیا ربط ہوا کرتا ہے. ایک اور آدمی کہا یہ کون ہے, یہ کون رو رہا ہے, کہ تم کو نہیں معلوم. یہ ان کا اتنا پکا دوست تھا کہ بچپن کے بھائی کی طرح رہے تھے. پھر نہیں پوچھے, کہ کیا بچپن سے دوست تھے. یہ عورت کون رو رہی ہے, کہ یہ نہیں معلوم. یہ جو بچہ مرا ہے نا یہ اس کی بڑی بہن ہے. ابھی تو بتا دیا کہ باپ ہے بہن ہے. تو جب رشتے کا استحکام معلوم ہو جاتا ہے تو دلیل پوچھنے والا جانور سمجھا جاتا ہے, انسان نہیں سمجھا جاتا. کیا اس دنیا کے پوچھنے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم
کہ ہمارا حسین سے اور اہل بیت سے وہ رشتہ ہے جو بیٹوں سے کہیں بڑا ہے، جو باپ سے کہیں بڑا ہے، بھائیوں سے کہیں بڑا ہے، دوستوں سے کہیں بڑا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا باپ بیٹے کا رشتہ اگر ہے تو حسین کی بنا پر ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ہے تو حسین کی بنا پر ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے تو حسین کی بنا پر ہے، دوستی کا رشتہ ہے تو حسین کی بنا پر ہے، محبت کے سارے رشتے جس بنا پر ہیں۔ تو جب ہم ان عارضی رشتوں پر روتے ہیں تو جس سے ہمارا حقیقی رشتہ ہے اگر ہم اس پر آزاداری کرتے ہیں تو تمہیں تعجب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ دیکھ دے محمد علیہ محمد، دیکھیں رشتہ پوچھا جاتا ہے، رشتے کی بنا کے پر آدمی کو ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے آج ہمارے گلے میں کیا بتائیں، اے بھیا آج پتہ نہیں گلے ہمارے نوالا بہت اٹک رہا ہے، ہمارا بھیا پردیس میں خیریت سے تو ہے؟ سنتے ہیں نہیں آپ؟ آج نہ جانے کو دل بڑا گھبرا رہا ہے، ٹیلی فون کر لو ہمارے بھائی، ہے نا بھائی؟ پاکستان میں لوگوں کے اللہ سب کو سلامت، تو کہہ لیں صاحب ذرا بھیا ٹیلی فون کر لو، آج ماں کہہ ٹیلی فون کر لو بھائی، پتہ نہیں کہ آج کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ ہزاروں لوگوں کو امریکہ میں مصیبت آتی ہے، یہ ماں آج کیوں کہہ رہی کہ دل گھبرا رہا ہے؟ کسی کو ٹیلی فون کر لو، یعنی بیٹے کو ٹیلی فون، اس لیے کہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے۔ بیٹا یہاں اگر اوپر پریشان ہوگا، ماں کے وہاں حلق میں نوالا اٹکنے لگے گا، ماں وہاں پریشان ہو جائے گی۔ رشتہ ایک عجیب چیز ہوا کرتی ہے، اور ہمارا رشتہ انشاءاللہ اہل بیت سے ہے اور ہمیشہ رہے گا الحمدللہ۔ بس میں نے فضائل علی پڑھے تھے، لیکن وہ علی جس نے خدا سے بھی یہ کہا کہ بس تیری عبادت ہی کرنا چاہتا ہوں، وہ اگر ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو ایک بیٹا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار، وقت میرا ختم ہو چکا، 10 منٹ میں مصائب ختم۔ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر دے جو حسین پر قربان ہو جائے، اس لیے کہ حسین کو تو میں نے رسول اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو نے وہ عباس، اللہ اکبر، جو ہر جگہ ساتھ ساتھ، ہر جگہ ساتھ ساتھ، جہاں دیکھو مدینے سے چلے تو عباس ساتھ، دربار میں جب یہ بات آئی تو عباس ساتھ، جب قافلہ اترا تو عباس ساتھ۔ عباس سے پوچھا بھیا کہاں خیمے لگائے جائیں؟ کہا کہ نہر فرات کے کنارے لگا دیں، اس لیے عرب میں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں کے اوپر خیمے لگائے جاتے ہیں، یہاں کے اوپر پانی ہے یہاں پہ لگا دیا جائے، بس خیمے لگا دیا جائے یہاں پر، کوئی بات۔ خیمے لگا دیے گئے۔ جب خیمے لگ گئے فرات کے کنارے، جب خیمے لگ گئے فرات کے کنارے، ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی، اس لیے کہ فوج میں رسد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ کھانا پینا نہ کہیں نہ پہنچ جائے کہ فوج اطمینان سے ہو۔ ابھی عرب میں پانی، ایک مرتبہ عمر سعد کا پورا لشکر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ فرات کے کنارے خیمے نہیں لگائے جائیں گے۔ ایک لوگوں نے دیکھا کہ پورے کا پورا لشکر آ گیا کہ اگر پہلی جنگ میں ابتدا میں غلطی ہو گئی فوجی پوائنٹ سے کہ پانی کے اوپر قبضہ ہو گیا سامنے والی فوج کا، تو پوری فوج کا نقشہ بدل جائے گا۔ پوری فوج اس وقت سامنے آ گئی اور اس کے آنے کے بعد کھڑی ہوئی، کہا کہ حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا جائے۔ تاریخ بناتی ہے کہ بس ایک مرتبہ بڑی شان کے ساتھ عباس نے اپنے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگائی اور ٹہلتے ہوئے کنارے گئے اور گھوڑے پر بیٹھی بیٹھے تلوار نکالی اور جھک کے تلوار سے ایک لمبا سا نشان کھینچا اور ساری فوج سے کہا کہ اگر اس نشان سے آگے آ گئے تو ایک کا سر بھی اس کے بدن پہ باقی نہیں رہے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس کی اس آواز کا گونجنا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے بڑے لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہٹا دو یہ فوج آ رہی ہے، یہ بڑی دھوس دے رہے تھے کہ بڑی فوج ہے ہمارے پاس۔ تو عباس، انیس نے نقل کیا کہ عباس نے صرف اتنا کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ بھی بہادر ہے، اور اگر ان کی بہادری کا اظہار ہو گیا تمہاری فوج نہ رہے گی۔ اور آخر میں ایک فقرہ ہے کہ پوری تاریخ شعر میں لفظ میں اتنا اچھا نہیں دیکھا، اور کہا یہ بھی یاد رکھو کہ سب تو لڑیں گے، ایک مصرع ہے، شعر نہیں ہے پورا، پھر کچھ نہ بن پڑے گی اگر میں بگڑ گیا۔ کیا؟ پھر کچھ نہ بن پڑے گی اگر میں بگڑ گیا۔ یہ صرف علی کا بیٹا کہہ سکتا ہے اس شان سے۔ کوئی فوج آگے نہیں تھی کہ جو آگے بڑھتی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ عباس کے جلال کو روک لیتا۔ ایک مرتبہ حسین نے آنے کے بعد اپنی بہن سے کہا اے بہن ذرا عباس کو منع کر دو، اس لیے کہ میں کئی بار منع کر چکا ہوں، اب میں نہیں کہہ سکتا اس سے کہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ کسی ایک مرتبہ فضا کی آواز آئی ہے عباس تمہیں ثانیہ زہرا بلا رہی ہے، بس پلٹ کے ایک مرتبہ جناب عباس آئے، ثانیہ زہرا نے کہا اے عباس تمہیں میرے سر کی قسم تلوار نیام میں رکھ لو۔ تلوار نیام میں رکھ لی، خیمے لپیٹ دیے گئے، دور لے جائے گئے خیمے، آپ کو معلوم ہے۔ اور وہ سرزمین بھی پورے کے پورے حسین کی ملکیت تھی۔ بس اب صرف اشارات دوں گا اس لیے وقت ختم ہو رہا ہے۔ جب ایک مرتبہ حسین آئے ہیں اور جب گھوڑا 2 محرم ہے نا، آج میرے مولا کا قافلہ سرزمین کربلا میں پہنچ گیا تھا صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد قافلہ تب پہنچ گیا تھا دوپہر کے قریب۔ جیسے ہی پہنچا حسین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑا میرا آگے نہیں بڑھتا، بڑھاتے ہیں بار بار گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، جب نہیں بڑھتا ایک مرتبہ زمین پہ اترے، اترنے کے بعد خاک کو اٹھایا
اٹھا کر خود سونگا اور سونگنے کے بعد کہا اس میں تو ہمارے خون کی بو آ رہی ہے. خاک کو زمین پر پھینکا. کہا لوگوں کو بلا کے یہ پوچھو کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے, ہماری سواریاں آگے نہیں بڑھتی. میں ایک مرتبہ کسی سے پوچھا اس سرزمین کا نام, کسی نے کہا آقا اسے ماریا کہتے ہیں. کہا اسے ماریا کہتے ہیں. کہا نہیں اور کوئی بھی نام ہے؟ کہا ہاں اسے غازریہ کہتے ہیں. کہا اور کوئی بھی اس کا نام ہے؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا اور بھی کسی کا نام ہے؟ ایک مرتبہ ایک ضعیف پرانا جاننے والا آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہاں اس کو کچھ لوگ کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس کہا اب ہمارے سامان اتار دیا جائے, ہماری منزل قریب آ گئی, سفر کو ختم کر دیا جائے. اب ہم کربلا کی سرزمین پہ آ گئے جس کی ہمارے نانا نے خبر دی تھی. ایک مرتبہ قافلہ اتر گیا. اترنے کے بعد امام نے فرمایا ہم کسی کی زمین کے اوپر بغیر اجازت کے نہیں رہتے, ذرا یہاں کے زمینداروں کو مالکوں کو بلاؤ, ہم زمین خریدنا چاہتے ہیں. امام نے سب کو بلایا, کہا کہ یہ زمین ہم خرید رہے ہیں, ان زمینوں کو ہم خرید رہے ہیں. ان زمینوں میں کتنی قیمت ہوگی آپ جانتے ہیں؟ ان کا 60,000 درہم. امام نے 60,000 درہم نکالے, زمین کے لیے اسے دیے. تمام لوگ آ کے جمع ہو گئے. اس لیے کہ یہ نہ سوچیے آپ کہ اس وقت بھی امام حسین اسلام ایسی تھے کہ یزید کی دہشت تھی. تو جب آپ آئے تو بڑے بڑے لوگ آئے تھے, رؤسا آئے تھے, بڑے بڑے اس وقت زمیندار آئے تھے, آ کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جب زمین کا کیسے آپ لیز پیپر کہتے ہیں, جب سائن ہونے لگا, اب اتنے لوگ تھے, کہا کہ اس پہ تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے زمینداروں نے پوچھا کہ مولا اس میں نام کس کا لکھا جائے, کیا آپ کا نام لکھا جائے؟ کہا میرا نام نہ لکھو. عباس آگے بڑھے, کس کے نام سے زمین خریدی جائے؟ ایک مرتبہ سارے لوگ جب آگے بڑھ گئے, کہا نہیں میری بہن زینب سے پوچھو, جب وہ جس کے نام کہہ دو اس کا نام لکھ دو. ایک مرتبہ عباس نے کہا شہزادی یہ زمین آقا خرید رہے, کس کا نام لکھا جائے؟ کہا میرے چاند علی اکبر کا نام لکھ کے زمین خریدو. میرے بھیا سے کہہ دینا کہ علی اکبر کے نام پہ زمین خریدے, میں اس کا یہاں صحرا باندھوں گی, اس کی شادی کروں گی, یہاں اس کی اولاد بسے گی. میں چاہتی ہوں کہ علی اکبر کی اولاد کو دیکھوں, بس اس کا نام خرید لو. زمین پر علی اکبر کا نام لکھا گیا. میں کہوں گا اے علی اکبر, زینب کی تمنا کیا اس لیے زمین خریدی جاتی ہے کہ وہاں نوجوان بیٹے کی میت اٹھائی جائے؟ عزیز و زمین خرید لی گئی. 2 محرم کو حسین کا قافلہ اطمینان سے بیٹھ گیا. سنے آپ, حسین نے لشکر تیار کیا. آج پوری معافی چاہوں گا لیکن آخر دل کل سے آپ سنیں, کیا سنیں, اس لیے کہ اب حسین نے سب کو نیزے باندھ دیا. آج خاص مساحت کا تذکرہ ہوتا ہے. حسین اپنی فوج تیار کر لی. تیار کرنے کے بعد سب کو ایک ایک دے دیا, کسی کو نیزہ, کسی کو تلوار. جب دینے کے بعد ایک نیزہ کنارے رکھ دیا. دیکھیں ایک لفظ اتنا ہے, مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ لفظ اس دنیا میں اتنا ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اب بہت کم بچا ہے. وہ لفظ ہے لفظ دوست. یہ بہت بڑا لفظ ہے. کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا دوست بڑا ہوتا ہے کہ رشتہ دار؟ تو مولا رشتہ دار کو نہیں کہا یہ بہت بڑی بات ہے کہ رشتہ دار دوست بن جائے. میں نے دوستی کی ہے, میرے دوست ہیں, ان کی بہنیں امریکہ میں رہتی ہیں, مجھے سگے بھائی کی طرح فون کرتی ہیں, اور میرے بچپن کے دوست ہیں. خالی مولوی ہر لوگ ڈاکٹرز بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن بالکل وہ مجھے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں. میں انہیں سگی بہن کے ساتھ کیوں, رشتہ اتنا ہے کہ میری دوست کی بہنیں ہیں. تو پوچھتے کیا میں یہی رشتہ ہے؟ دوست ایک بہت بڑی چیز ہے. میں نے بڑی دوستی کی, میرے بڑے دوست ہیں. میں استغفار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے غصے میں ان کو تکلیف دی ہے, لیکن کبھی میرے دوستوں نے مجھے ستایا نہیں. کلاس فیلو سے لے کر اور والد کے زمانے جہاں جائے, بڑے خاص دوست. اس لیے لفظ دوست بڑا اہم ہوتا ہے. میں اس پر کوئی بولوں گا نہیں, لیکن کائنات عالم 12 امام میں کسی کے لیے نہیں ملتے. ایک دوست تو سب کو کہتے ہیں, ہم بھی چاہنے والے مولا کے دوست ہیں, لیکن ایک فرینڈشپ کا ایک جو ہوتا ہے وہ صرف حسین کا ایک دوست ہے. ایک دوست ہے. اللہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب کرے. جب آپ کربلا جائیں گے نا تو امام حسین اسلام کی سب تک کوئی گنج شہیدہ میں ہے, کوئی کہیں ہے, لیکن مولا کے دروازے پر ایک چھوٹی سی زری آپ کو ملے گی. ایک دم دروازے پر پھاٹک کے اوپر ایسا لگے گا جیسے کوئی دوست بڑی بے تکلفی کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ. میں نے بڑی دوستی کی ہے, کرتا بھی ہوں, کرتا, اس لیے مجھے معلوم ہے کہ دوستی کی کیا اہمیت ہے, اور مجھے میرے دوست کتنا چاہتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جس معاملے میں خوش نصیب مجھے دوست ملے. آپ یقین مانیں اور غور کیجئے, ایسا لگے گا چھوٹی سی ذری حبیب ابن مظاہر کی ہے. رسول خدا ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے, گھر سے رونے کی آواز آئی. ایک مدرسہ تھا چھوٹا سا, وہاں سے رونے کی آواز آئی. رسول اندر گئے, کہا یہ کون بچہ ہے, اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی جلتی ہے, اس کو نہ رلایا کرو. ایک مرتبہ معلم نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس بچے کا حافظہ میموری بہت ویک ہے, اس کا حافظہ بہت کمزور ہے, یہ پڑھتا نہیں ہے, اس کا حافظہ کمزور ہے, اس لیے اس کو معلم نے چھڑی ماری تھی. پیغمبر نے ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا جاؤ آج سے اس کا حافظہ کمزور نہ ہوگا, لیکن اسے چھڑی نہ مارنا اس کی آواز. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ کا حبیب کا حبیب کی روح تڑپ رہی ہوگی. روزے کربلا سکینہ کو تماچے لگے ہوں گے, حبیب نے آواز یا رسول اللہ آپ کو میرے لیے ایک چھڑی گوارا نہ تھی. آئے آپ کے خاندان کے بچے ہیں, ان کو تماچے لگائے جا رہے. میں بولوں گا آپ انشاءاللہ مساج یاد کریں گے.
सुने आप, जब हुसैन ने खत लिखा, हुसैन कहते थे वापस चले जाओ, हजारों आदमियों को वापस किया है 28 रजब से लेकर, और आपका वक्त सवाल होगा इंशाल्लाह जो ज्यादा जा रहा है, 28 रजब से लेकर और दूसरी मुहर्रम तक और आशुरा से पहले तक सबको वापस किया, लेकिन वापस भी नहीं किया, जो अहल थे उनको बुलाया भी था, ये नहीं बुझे कि सबको वापस किया। खत लिखा, हबीब अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाय 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 हाय, क्या दोस्ती है ये चीज चाहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें दोस्तियों को बतौर अमानत रखने की तौफीक अता फरमाए। और नीचे क्या लिखा था मालूम है? हबीब को कुफे में खत मिला, कुफे के हालात आपको मालूम है कि क्या हो चुके थे। हबीब ने एक मरतबा खत पढ़ा, मुस्लिम से ही बात हुई थी, मुस्लिम ने वजह से, और मैं नहीं पढ़ूंगा, खत पढ़ा, खत के बाद अब मेरे दोस्त का खत आया, हुसैन का खत आया, और कहा हबीब, लेकिन अजीब 3 फिक्रे लिखे हैं मालूम है आपको, शायद इसीलिए दुआओं में अल्लाह को हुसैन का वो फिक्रा जो था और हबीब के लिए लिखा था कि वो दुआ में बहुत फिक्रा इस्तेमाल होता है। नीचे लिखा था, हबीब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, अल अजाल अल अजाल अल अजाल, ए मेरे दोस्त जल्दी आना मेरे दोस्त, जल्दी, देर न लगाना वरना हुसैन को न पाओगे। बस खत पढ़ा, खत को बंद किया, खजाब को फेंका, कहा ये मेरी दाढ़ी खून के खजाब में होगी। बीवी से आके कहा, मुझे तुम्हारा ख्याल आता है, अल्लाह सबको ऐसी बीवियां अता करे, सबको ऐसी बेटियां दो ऐसी। कहा अच्छा अल्लाह सबको ऐसी बेटे जैसी बीवी बने। बोले हबीब तुम ये कहते हो मेरा ख्याल आता है, चादर ओढ़ के तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ मदद के लिए। अल्लाह अकबर। हबीब ने कहा बस ठीक है, बीवी चादर ओढ़ के तुम बैठो, हुसैन पर वक्त पड़ा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बीवी को अपनी छोड़ा, गुलाम से कहा देखो हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है कूफे के, तुम धीरे धीरे कुछ रास्तों से मेरे घोड़े को लेके करबला की तरफ जाके फला जगह बॉर्डर के ऊपर रुके रहना और मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूं अभी दूसरी तरफ से पैदल। इसलिए कि जानते हैं आप कूफे में कर्फ्यू ऑर्डर का समा था, गुलाम घोड़ा लेके गया, हबीब जल्दी जल्दी दौड़ते हुए एक मरतबा गलियों से होते हुए उस बॉर्डर पे पहुंचे जो करबला के करीब था। क्या देखा कि घोड़ा तो बेचैन है, लेकिन गुलाम बार बार ये कह रहा है न घबरा न घबरा न घबरा, अगर मेरा आका ना आया मैं सवार होकर हुसैन की मदद के लिए जाऊंगा, मुझे मालूम है कि हुसैन फौजों में घिरा हुआ है। मैं एक बार हबीब ने देखा है हुसैन ये नौबत आ गई, ये गुलाम जो है गौर कीजिएगा, इसलिए कि तारीख जब सबको असला दे चुके, घोड़े पर बैठ गए, घोड़े पर बैठ के करबला की तरफ जल्दी से घोड़े को दौड़ा दिया। लेकिन ये तारीख ही बताती है कि हुसैन भी बड़े बेचैन थे। लोगों ने पूछा था ये नेज़ा आपने किसके लिए रखा है? कहा ये मैंने अपने दोस्त के लिए रखा है। और यही है कि जब आप कुर्सी पर बैठे हुए थे तो बार बार मुड़ के कूफे के रास्ते की तरफ देखते थे। लोग पूछते थे आका ये आप बार बार मुड़ के पीछे क्यों देख रहे हैं? कहा मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। एक मरतबा गर्द उड़ी कूफे की तरफ से, कोई बड़ी तेजी के साथ जवानों की तरह घोड़े को दौड़ाता हुआ आया। लोग बढ़े के ऐसा तो नहीं दुश्मन आ रहा है, हुसैन ने कहा कोई दुश्मन नहीं आ रहा है, हट जाओ। एक मरतबा घोड़े की गर्द हटी, हुसैन ने घोड़े से अपने दोस्त को उतारा, तारीख के फिक्र सुनिए आंसुओं को रोक कर, जब ये बूढ़ा हबीब करबला के मैदान में पहुंचा है, तारीख ये बताती है कि लश्कर हुसैनी के चेहरे जो मुरझाए हुए थे उन पर सुर्खियां दौड़ने लगी, मैं हुसैन के। ये था हुसैन को दे, इसलिए कि मैं मना मैं सड़ा। कल्बे लश्कर पे अब्बास को रखा था, एक तरफ हिलाल को रखा था, एक तरफ हबीब को रखा था। इस तरीके से फौजे के हुसैन ने सेटिंग की थी, हबीब का इंतजार था। हबीब ये नेज़ा तुम्हारे लिए, हबीब आए, बगलगीर हुए, बड़े दोस्त थे, मैं नहीं अर्ज कर सकता, मैं बहुत सेंसिटिव हूं इस मामले में, किस तरीके से मिले। एक मतलब जैसे ही मिले, एक मतलब क्या देखा, खैमे का पर्दा हटा, फिजा की आवाज आई। फिर इसलिए क्यों आई, ये भी सुन ले क्यों आई, मैं मातम दावर से कहता हूं उसे माफी क्यों आई। इसलिए इस्लाम की अहमियत आपके दिन पहुंच गया, लेकिन मैं चाहता हूं वहां तक पहुंचाऊं। इसलिए कि सुबह से शाम तक जमीन करबला हिलती थी। आज 5000 का लश्कर आया, नारे तकबीर लगाता हुआ। आज 10,000 का लश्कर आया, आज 2000 का लश्कर आया। कल कौन आया? कहने लगे कि सिनान बिन अरस आ गया, मलून। कल कौन आ गया? कहा अबू अय्यूब गनवी आ गया। कहा कौन आ गया? कहा फला आ गया। कहा ये लश्कर किसका? कहा शिंद का लश्कर आ गया। ज़ैनब बार बार पूछती थी भैया कौन आया? कहा फला का लश्कर। क्या तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं है? इसलिए सलाम की अहमियत आप समझे कि सुबह से शाम तक जो हम सुनते फला का लश्कर इब्ने ज़ियाद का आया, फला जगह से यजीद का आया, लेकिन अभी क्या तुम्हारे चाहने वाला कोई आने वाला नहीं है? वो जैसे हबीब की खबर मिली, फिजा ने पर्दे को उठा के हबीब सानिया ज़हरा ने तुम्हें सलाम कहवाया। हबीब खड़े हो गए, सानिया ज़हरा गुलाम नवाजी के कुर्बान, इस गुलाम के कुर्बान, गुलाम नवाजी के कुर्बान, प्यारे अली की बेटी मुझे सलाम कहवा रही है। ए हबीब, हमें हबीबान हुसैन
شمار